الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور نور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کی آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمت اور برکت نازل فرماتا رہے۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان معظم کا یہ مبارک مہینہ، اس کا دوسرا جمعہ ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارا اہم موضوع، ہمارا ٹاپک اصلاح عقائد و اعمال ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ آئیے سب سے پہلے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق درود پاک کی فضیلت کو سماعت کرتے چلے۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ عام دنوں سے زیادہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ وہ اس لیے کہ عام دنوں میں تمہارے درود کو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، اس کے درود کو میں خود اپنے کان سے سنا کرتا ہوں۔
لہٰذا آج کے دن درود پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت آئی ہے احادیث مبارکہ میں، اور میں اکثر یہ بات آپ کے سامنے کرتے رہتا ہوں کہ درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے، نیکی عطا فرماتا ہے۔ درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت بھی قیامت کے دن درود پڑھنے والوں کو انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ لہٰذا درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر مشکل کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو جس نیت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، نیت تو ہماری ہمیشہ اللہ کی رضا ہونا چاہیے، لیکن کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی پریشانی پیش آ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، اور وہ پریشانی و مشکل ہٹ نہیں رہی ہے، جا نہیں رہی ہے، اور وہ بیماری جو ہمیں لگ گئی ہے اس کو شفا نہیں مل رہی ہے، اس سے ہم بہت پریشان ہیں، پوری کوشش کرانے کے باوجود بھی نہ شفا مل رہی ہے بیماری سے، نہ تکلیف نہیں ہٹ رہی ہے، تو یقین جانیے وہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے درود پاک کا ایک ایسا نعمت عطا فرمائی ہے۔ جو درود پاک پڑھتا ہے، بارہا تجربہ بھی ہوا اس بات کا، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے بیماروں کو شفا بھی عطا فرمائی، مصیبت زداؤں کو اللہ تعالیٰ نے کی مصیبتوں کو بھی ختم فرمایا ہے۔ لہٰذا درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ سب مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج انشاءاللہ تعالی اصلاح کہتے ہیں ہمارے ایمان اور اعمال میں جو گڑبڑیاں پیدا ہو گئی ہے اس کی ہم اصلاح کریں، اس کو سدھاریں۔ تو آج کا میں نے ٹاپک رہا اصلاح عقائد و اعمال۔ عقائد اور یعنی ہمارے ایمان کے اندر کیا کیا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، پھر احکام یعنی اعمال کے اندر کیا کیا تکلیفیں اور کیا کیا بگاڑ پیدا ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم اصلاح عقائد و اعمال پر آپ کے سامنے بات کریں گے، کیونکہ ہمارا دین اسلام سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب قیامت تک یہی دین یہی اسلام باقی رہے گا، انشاءاللہ اس کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جو آیت میں نے پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پہلا لفظ پہ کیا کہا؟ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا بھی حکم مانو اور رسول کا بھی حکم مانو۔ لہٰذا یہ آیت میں نے ابھی پڑھی ہے خطبے کے دوران، اسی آیت مبارکہ کے جو ہے میں آپ کے سامنے سمجھاؤں گا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان کا ذکر فرمایا ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے، ایمان کہتے کس کو ہے، یہ سمجھنے کے لیے ایک مثال دے کر میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ آنے والی بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ فطرتاً انسان کی فطرت میں، مزاج میں، عادت میں 4 قسم کی محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ قدرتی طور پر یہ 4 قسم کی محبت ہر انسان، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اندر 4 چیزوں کی محبت پیدائشی طور پر، مزاج کے طور پر، اور 4 چیزوں کی محبت اس کے مزاج اور اس کی عادت میں رہتی ہے۔ وہ 4 قسم کی محبت کیا ہے جو ہر انسان کے اندر رہتی ہے، چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو۔ تو دیکھیں، پہلا کہ انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، ہر انسان کو اپنی جان، اپنی مزاج، تو ایک تو جان سے محبت خود کی، اور دوسرا
مال سے محبت، پیسے سے، دولت سے، اور تیسرا اولاد سے محبت، اور چوتھی چیز ہے وطن سے محبت۔ یہ چار چیزیں میں کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ہو، یہ چار چیزیں اس کے مزاج میں ہوتی ہیں: وطن سے محبت، دولت سے محبت، اپنی جان سے محبت، اور اولاد سے محبت، یہ چار چیزیں۔ لیکن ان چار چیزوں میں اگر ہم غور کریں تو انسان کیا کرتا ہے، کبھی کسی چیز کے لیے کسی چیز کو قربان بھی کر دیتا ہے، کبھی ایک محبت کے لیے دوسری محبت کو جو ہے چھوڑ دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں، وطن کی محبت لے لیں۔ وطن کی محبت تو ہر ایک انسان کے مزاج میں ہے، لیکن جب مال کی محبت وطن کی محبت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان مال کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے وطن چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کر اپنا کاروبار کہیں، اپنی تجارت بولے یا اپنی نوکری بولے، وہ کام کرتا ہے وطن چھوڑ کر، کیونکہ وطن سے زیادہ اس کو مال سے محبت ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال سے زیادہ محبت انسان کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ کبھی اپنی اولاد یا ماں باپ یا خاندان، قریبی لوگ بیمار پڑ جائے تو انسان جو اپنا سارا مال اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ کچھ بھی ہو، مال کی محبت کے لیے اس نے وطن کو چھوڑا تھا، لیکن جب مال کے سامنے اولاد آ جائے، خاندان آ جائے، تو وہ اپنے مال کی محبت کو چھوڑ کر پھر اپنے اولاد، اپنے بیوی بچوں پر مال خرچ کر کر ان کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے خود کی جان بچانے پہ آ جائے تو وہ پھر اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ کر دیتا ہے، وہ اپنے خاندان کو بھی نہیں دیکھتا، اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، پہلے اپنی جان بچا لیتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں: وطن سے محبت، مال سے محبت، اولاد سے محبت، اور خود کی جان سے محبت۔ یہ چار چیزوں میں ہر کوئی برابر ہے، ہر ایک کی مزاج میں چار قسم کے غور کر کر دیکھ لے، یہ چار چیزیں ہر ایک کی مزاج اور عادت میں آپ کو ضرور ملے گی۔ لیکن یہ جو محبت کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، ان محبتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام یعنی اہل ایمان کو ایک پانچویں محبت بھی عطا فرمائی، اور وہ ایسی محبت ہے جو جس کے خاطر یہ چاروں محبتوں کو مسلمان قربان کر دیتا ہے۔ وہ کون سی محبت ہے جس کے خاطر مسلمان جو ہے اپنے وطن کو بھی قربان کر سکتا ہے، اپنے مال کو بھی قربان کر سکتا ہے، اپنی اولاد کو بھی قربان کر سکتا ہے، اور اپنی جان کو بھی قربان کر سکتا ہے؟ یہ چار چیزیں ہیں۔ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ جب بندہ اپنی جان بچانے پر آ جائے تو نہ وطن دکھتا ہے، نہ مال دکھتا ہے، نہ اولاد دکھتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے؟ اکثر لوگ اپنی جان سے زیادہ اپنے اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بہت کم لوگ دکھائی دیں گے۔ آپ دیکھ لیں کئی ایسے فسادات ہیں، لوگ اپنوں کو چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگے ہیں، ملک چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، بندے کو اپنی جان پر بات آ جائے تو وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن مسلمان کے اندر ایک پانچویں محبت اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے، تو ان چاروں محبتوں کو اس پانچویں محبت کی خاطر مسلمان قربان کر سکتا ہے، چاہے وہ وطن کی محبت ہو، چاہے وہ خاندان کی اولاد کی محبت ہو، مال کی محبت ہو، یا جان کی محبت ہو۔ آپ کہیں گے مولانا وہ پانچویں چیز کیا ہے جس کے خاطر خاص اور ایمان والا ان چاروں محبتوں کو قربان کر دیتا ہے؟ وہ چار محبتیں ایسی ہے جو مزاج میں ڈھلی ہوئی ہے، عادت میں ڈھلی ہوئی ہے، مزاج کے اندر ہے، اور بندہ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ لیکن ایسی کیا خاصیت ہے اس پانچویں محبت میں جس کے خاطر انسان چاروں محبتوں کو قربان کرتا ہے؟ وہ کون سی محبت ہے؟ تو اس کا نام ہے ایمان۔ ایمان ایک ایسی محبت ہے، مسلمان کے اندر جو ایمان کی مٹھاس اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ایمان کی دولت جو اور ایمان کی محبت اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے دلوں میں رکھی ہے، آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، ایمان بچانے کے لیے مسلمانوں نے وطن کو بھی چھوڑا، مال بھی قربان کیا، اولاد کو بھی قربان کیا،
اور اپنی جان کو بھی قربان کیا، لیکن جو ہے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ جیسا کہ ایک روایت میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارکہ کی ایک کنیز تھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے پاس، فرعون کی محل میں وہ کنیز تھی، لیکن وہ ایمان لا چکی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، یعنی اللہ پر ایمان لا چکی تھی۔ اب اس کنیز، وہ نوکرانی کا کام یہ تھا، وہ فرعون کی بیٹی کو کنگا کیا کرتی تھی، لہٰذا وہ ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی کو سر میں کنگا کر رہی تھی، اچانک اس کا کنگا نیچے گرا اور اس نے اللہ کا نام لے کر کنگے کو اٹھایا، تو اس فرعون کی بیٹی نے کہا تو نے ابھی کس کا نام لیا؟ تو اس عورت نے، نوکرانی نے، اس کنیز نے کہا کہ میں نے اللہ کا نام لیا۔ اب فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ یہاں خدا تو میرا باپ ہے، تو کس خدا کی بات کر رہی ہے، کس رب کی بات کر رہی ہے؟ تو اس نوکرانی، اس کنیز نے کہا میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات کو بنایا، زمین، آسمان، چاند، سورج، اس کو ساری کائنات کو اللہ ہی نے بنایا ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ اس نے اپنے باپ سے شکایت کر دی کہ یہ عورت کسی اور خدا کو عبادت کرتی ہے، حالانکہ تو معاذ اللہ خدا ہے۔ تو فرعون نے اس نوکرانی کو بلایا، اس نوکرانی کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، اور وہ حاضر ہوئی۔ تو فرعون نے پوچھا تھا اس سے کہ تو کس خدا کی عبادت کرتی ہے؟ تو اس نے برملا فرعون کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں جو ساری کائنات کو اس نے بنایا ہے۔ تو فرعون کو بڑا غصہ آیا، اور فرعون نے ایک گڑا آگ کا تیار کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کھولتا ہوا تیل جو ہے تیار کیا، اور کہا کہ اس کے بچے کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دو، اور ڈالنے سے پہلے سے پوچھو اب بھی تو مجھے خدا مانتی یا نہیں مانتی؟ تو اس نے کہا میرے بچے بھی اگر قربان ہو جائے میں اللہ ہی کو عبادت کرتی ہوں اور اللہ ہی کو ایک مانتی ہوں۔ تو اس کے بچے کو ڈال دیا گیا، اس کے گود کے بچے کو ڈال دیا گیا۔ اب یہاں تک کہ اس کے دودھ پیتے بچے کو لیا، کہا اب بھی موقع ہے، تیرے 2 بچے تو چلے گئے، اب بھی موقع ہے کہ مجھے خدا مان لے، ورنہ دودھ پیتا بچے بھی جائے گا، تو بھی جائے گا۔ وہ کہتے نہیں میں اللہ کی عبادت کروں گی، یہ کہہ رہا تو سیدھا اس دودھ پیتے بچے کو جیسا ہی اس آگ کے گڑھے میں یا کھولتے ہوئے گرم گرم تیل میں ڈالا گیا، تو اس بچے کی جیسا ہی اس آگ میں گرنا تھا، اس کی آواز ہے، دودھ پیتے بچے کو اللہ تعالیٰ نے آواز عطا فرمائی، وہ جیسا ہی گڑھے میں گرا اور گر کر کہنے لگا امی جان آپ خدا کے واسطے اللہ کی عبادت سے مکرنا نہیں، آپ فوراً آپ بھی اس گڑھے میں کود جائیے، کیونکہ یہ دکھنے میں تو آگ کا گڑھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا گڑھا بنا دیا۔ اتنا کہنا تھا، اس عورت نے بھی ایمان بچانے کے لیے آگ میں کود گئی، اور خدا کی قدرت دیکھی، وہ آگ باہر آئی اور سارے سپاہیوں کو جلا دی، لیکن عورت اور عورت کے بچے اس آگ کے گڑھے میں اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ لہذا ایمان کے لیے مسلمان جان بھی دے سکتا ہے۔ یہ پہلے سے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے 2000 سال پرانا دور ہے۔ اگر آپ شروع سے آپ دیکھیں جو اہل ایمان ہے، مسلمان ہیں، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں رہتے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے، ان کی محبت میں اتنا مضبوط ہوتے، اس کے خاطر سب کچھ وہ قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ جب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا، اور 40 سال کی عمر مبارک میں 13 سال تک مکے کے لوگوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچائی، صحابہ کو بڑی تکلیفیں پہنچائی۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اب مکہ چھوڑ کر چلے جائے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوا مکہ چھوڑ کر جانے کا، تو اب سوال آیا کہ جب مشرکوں نے آپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک میٹنگ بلائی، مکے میں ابو جہل کا گھر تھا، اور اس گھر کا نام دارالندوہ تھا، دارالندوہ، یاد رکھیے، نام بھی ذہن میں رکھیے، دارالندوہ اس گھر کا نام تھا، اور وہ گھر کس کا تھا؟ ابو جہل کا۔
مکے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے خطرناک دشمن، سب سے خطرناک جو ہے سرکار کا جانی دشمن، جو سرکار کو دیکھتا تھا، جانتا تھا، پہچانتا تھا، خود ابو جہل کو بھی معلوم تھا یہ واقعی محمد رسول اللہ کے رسول ہے، جانتا تھا، پہچانتا تھا، کئی چیزیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے لیکن ماننے کو تیار نہیں تھا، پہچانتا ضرور تھا، حضور کے اخلاق کو دیکھ کر، حضور کی عادتوں کو دیکھ کر یہ تو مانتا تھا کہ ہاں یہ واقعی رسول ہے، کہ اخلاق ہے، ان کی عادتیں دیکھو، پھر یہ معجزات دکھاتے ہیں، لیکن مانتا نہیں تھا۔ تو ابو جہل ہمارے اور آپ کے نبی کا سب سے خطرناک دشمن کا نام ہے، سارے مکے کو بھڑکانے والے کا نام ابو جہل، مکے کا سب سے بڑے غدار کا نام ابو جہل، یہاں تک کہ ہمارے آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے دور میں کوئی نہ کوئی فرعون رہا ہے، اور میری امت کا فرعون یعنی میرے دور میں اگر کوئی فرعون گزرا ہے وہ ابو جہل ہے۔ تو ابو جہل نے اپنے گھر میں میٹنگ بلوائی، اور میٹنگ بلائی اس بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا جائے، اور اس گھر کا نام تھا دارالندوہ۔ میں بار بار نام کو اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ آج کل ایک مدرسہ اسی نام کا یوپی میں ہے، دارالندوہ، اور وہ وہابیوں کا مدرسہ ہے، اور نام بھی دیکھے ان لوگوں نے اس مدرسے کا نام دارالندوہ رکھا، یعنی جو گھر حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ سازش کی جا رہی تھی، ایسا نام لوگوں نے بھی رکھ لیا ہے۔ خیر، جب ابو جہل نے میٹنگ بلوائی کہ مسلمانوں کو کیسا روک کے کیا کرے، اور ادھر میٹنگ بلا کر سارے مکے کے بڑے بڑے سردار ابو جہل کے گھر میں جمع ہو گئے، اور جب جمع ہو گئے تو وہاں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس میٹنگ میں، اچھا یہ میٹنگ کس لیے بلائی گئی تھی کہ حضور کو کیا کرنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، 13 سال ہو گئے ہر طریقے سے کوشش کر لی لیکن یہ مان نہیں رہے ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں فائنل فیصلہ کریں گے، کرنا کیا ہے ان کا۔ اس میٹنگ کے لیے ابو جہل نے مکے کے بڑے بڑے سرداروں جو اس کے مشرک تھے سب کو بلوایا، اور گھر کے اندر میٹنگ ہو رہی تھی۔ جب گھر کے اندر میٹنگ ہو رہی تھی، حدیث میں آتا ہے شیطان یعنی ابلیس جو ہے ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں، بوڑھا بنا اور بوڑھے آدمی کی شکل میں سیدھا ابو جہل کے گھر پر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی میرے گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے، نہ وہ مکے کا ہے کیونکہ اگر وہ شہر کا رہتا مقامی تو پہچان لیتے، نہ وہ مدینے پاک کا ہے۔ تو اس نے پوچھا ابو جہل نے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس بوڑھا آدمی جو حقیقت میں کون تھا، وہ ابلیس تھا، شیطان تھا، جو بوڑھا بن کر آیا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ میرا نام شیخ نجدی ہے۔ شیخ کہتے ہیں عربی میں بوڑھے آدمی کو، اور نجدی کہتے ہیں شہر کا نام۔ مکہ المکرمہ میں ابھی جو موجودہ مکہ شریف ہے، اور اس شہر کا جو کیپٹل سٹی ہے اس کا نام ہے ریاض۔ ریاض آپ نے نام سنا ہوگا، ابھی جو موجودہ کیپٹل سٹی ہے مکہ شریف کی، لیکن اس کا پرانا نام نجد تھا، نون جیم اور دال، نجد۔ اور نجد کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا تھا کہ نجد ایک ایسا شہر ہے جہاں پر فتنوں والے ٹولیاں نکلیں گے۔ تو آپ دیکھیں حضور نے 1400 سال پہلے کیا کہا تھا، یہ شہر میں فتنے باز لوگ پیدا ہوں گے، شیطان کے چیلے بہت پیدا ہوں گے، نجد کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا۔ اور آج دیکھ لیں، آج سے 150 سال پہلے جو ہندوستان اور پاکستان علاقے میں جو وہابیت پھیلی ہے، ان کا سب سے بڑا گرو گھنٹال جس کو عبد الوہاب کہا جاتا ہے، وہ نجد میں پیدا ہوا تھا۔ تو حضور نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ نجد ایک ایسا شہر ہے جہاں سے گستاخان رسول یعنی شیطانی ٹولیاں بہت زیادہ وہاں پیدا ہو گئی، اور یہ میرے آقا کا علم غیب ہے جو کہیں وہ ہو کر ہوا۔ لہٰذا شیطان کو یہ بات معلوم تھی تو شیطان بھی اسی شہر کا نام لے کر آیا اور آ کر کہنے لگا، میں بوڑھا آدمی ہوں، نجد سے آیا ہوں، تمہاری جو میٹنگ چل رہی ہے اس میٹنگ میں بھی حصے دار بننا چاہتا ہوں، میں بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ ابو جہل خوش ہوا، اور خوش ہو کر اس ابلیس کو جو بوڑھا بن کر آیا تھا اپنے گھر میں بلوایا اور بٹھا دیا۔
اب میٹنگ ہوئی، ابو جہل کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کو روکا کیسا جائے، ان کے چاہنے والوں کو روکا کیسا جائے، اسلام پھیل رہا ہے، پہلے 5 تھے، 5 سے 10 ہوئے، 10 سے 20 ہوئے، 20 سے جو ہے 40 ہوئے، اب 100 مسلمان ہو گئے ہیں، دھیرے دھیرے اسلام پھیل رہا ہے، روکا کیسا جائے۔ یہ میٹنگ چل رہی ہے ابو جہل کے گھر میں، غور سے سنیں آپ، ابو جہل کے گھر میں یہ میٹنگ چل رہی ہے۔ اور جب یہ میٹنگ ہوئی تو کہا کہ ہم نے پوری کوشش کی، ابو جہل کہتا ہے میں نے پوری کوشش کی، ان کو ڈرایا، ان کو دھمکایا، ان کو لالچ دی، ان کو پیسے دینے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ان کو قید میں ڈالا گیا 3 سال تک، پھر بھی وہ نہیں مانتے، وہ ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں۔ اب ان کو روکنا کیسا ہے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، سردار مکہ کا، وہ بھی تجربے کار آدمی کھڑا ہوا، اور کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو جہل ہم ایک کام کریں گے۔ بولے کیا؟ بولے ہم ایک کام یہ کریں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر میں بند کر دیں گے، پکڑیں گے اور ایک گھر کے اندر بند کر دیں گے، اور بند کر دے کر ایک باریک سی سانپ رکھیں گے، اس میں سے کبھی کبھار جو ہے ان کو پانی یا کھانا 4 دن میں ایک بار یا 8 دن میں ایک بار کھانا یا پانی دے دیا کریں گے، اور اسی کمرے کے اندر ان کو نکالیں گے تاکہ ان کی جان معاذ اللہ چلے جائے۔ ابو جہل نے وہ مشورہ سنا تھا، جو ابلیس تھا شیطان، وہ کھڑا ہوا، بوڑھا بن کر آیا، کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا مکے والوں ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، اگر تم محمد رسول اللہ کو ایک کمرے میں بند کر دو گے، ایک باریک سا سوراخ رکھ کر کبھی کبھی 8-10 دن میں کھانا دو گے، لیکن تم سمجھو گے کیا ان کے چاہنے والوں کی خبر نہیں ہوگی؟ تو سارے لوگوں نے کہا بھائی ہم ان کے چاہنے والوں کو خبر ہونے ہی نہیں دیں گے، اچانک غائب کر دیں گے، ان کے چاہنے والوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے ان کو کمرے میں بند کیا ہے؟ تو ابلیس لیکن جانتا تھا حضور کی عظمت کو، شیطان بھی تھا لیکن جانتا تھا حضور کی عظمت کو، وہ کہنے لگا کہ مکے والوں سنو، تم اگر ان کو اس طرح کرو گے، اچانک راتوں رات اٹھائیں گے، کمرے میں بند کر دیں گے، اور تم سمجھ رہے ہو کہ صحابہ کو نہیں معلوم ہوگا؟ معلوم ہوگا۔ لوگوں نے کہا کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ کہا ہواؤں کی طرف بتا کے کہا یہ ہوائیں بتا دیں گے کہ حضور کہاں۔ بولے محبت سے سنا، اور یہ بات لوگوں نے کہا کیسے معلوم ہوگا، ہوا کیسے بتائے گی؟ تو ابلیس کہتا ہے کہ ان کے جسم سے جو خوشبو نکلتی ہے، اور جس گلی سے میرے نبی گزرتے تھے وہ گلی مہک جایا کرتی تھی۔ یہ عادت اللہ تعالیٰ نے سرکار کو جسم مبارک کو، سرکار عطر جو ہے استعمال کرتے تھے، لیکن قدرتی طور پر، پیدائشی طور پر اللہ نے ہمارے نبی کے پسینے مبارک میں ایسی خوشبو رکھی تھی۔ یہ سارے حدیثوں میں موجود ہے، سرکار جس گلی سے بھی گزر جاتے تو حضور کے جسم سے نکلنے والے پسینے سے وہ گلی مہک جاتی، خوشبو سے معطر ہو جایا کرتی تھی۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کالے کا ٹائم تھا، دوپہر کا وقت تھا، کڑاکے کی دھوپ تھی، دوپہر زوال کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ کے گھر آئے اور لیٹ گئے، سرکار کے پیشانی مبارک میں عموماً دیکھا کڑک دھوپ کالے میں، اور زوال کا وقت ہوتا ہے، بندہ جب لیٹتا تو پیشانی سے پسینے جاتے ہیں، پسینے جانے لگے تو سید عائشہ صدیقہ نے، اور روایت میں آتا ہے وہ پسینے کو، سرکار کے مبارک پسینے کو جو ہے شیشی میں بھرنے لگے۔ سرکار کی آنکھ کھلی تو سرکار نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پسینے کو میں اپنے دعوت میں یا اپنے کوئی پروگرام میں جاؤ گے تو اپنے کپڑوں پہ لگاؤ گے، کیونکہ یہ اتنا معطر پسینہ ہے، جب ہم لگا کر کسی کے یہاں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے کون سا عطر لگایا، کیونکہ وہ سڑیوں پہ کون بیٹھے ہیں؟ سراج چاروں طرف نظر اور درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو لہٰذا پسینے مبارک کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک حدیث ابھی آپ کو میں نے سنایا کہ جسم مبارک کی خوشبو سے گلی معطر ہو جایا کرتے تھے، گھر معطر ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کے جسم پر اپنا لعاب دہن پورا لگا دیا تھا، تو وہ صحابی کے مرتے تک تو ان کے جسم سے خوشبو کی لہریں نکل آ کرتی تھی۔ تو خیر یہ جب مکے کے ایک شخص نے
جب یہ بات کہی نا کہ ہم حضور کے کمرے میں بند کر دیں گے تو شیطان کھڑا ہو گیا. وہ جانتا تھا حضور کی عظمت کو. اب کھڑا ہو کر کہنے لگا نہیں ایسا نہیں کر سکتے ورنہ ان کی خوشبو سے ان کے غلام پہچان لیں گے حضور کہاں. تو بند کر سکتے لیکن خوشبو کو کہاں بند کر سکتے, لہٰذا پہچان لیں گے. اس لیے بریلی کے احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان نے کیا خوب فرمایا, ان کی مہک نے دل کے غوچے کھلا دیے ہیں. یہ حدیث کو ذہن میں رکھیں, ان کے شعر کو سنیں آپ. مہک کہتے ہیں خوشبو کو, ان کی مہک نے دل کے غوچے کھلا دیے ہیں. جس راہ وہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ وہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. خیر ابلیس نے جب اعتراض کیا لوگوں کو بات سمجھ میں آئی. اب دیکھیں اس میٹنگ میں پورے دشمنان رسول تھے, مکے کے بڑے بڑے دشمن تھے, خود شیطان تھا. دشمن بھی جانتے تھے کہ حضور کا مقام کیسا ہے, حضور ہماری طرح نہیں ہے. اور آج کا وہابی یہ ڈور ٹانگ کا جانور ہے, کہتا ہے کہ معاذ اللہ کہ رسول ہماری طرح تھے, ہم ان کی طرح ہے. تو لہٰذا آپ اندازہ کریں کہ وہابیوں کی بدبختی کیسی ہے کہ آج ایسے دور میں وہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے معاذ اللہ, اور وہ ان میں کوئی خاصیت ہے ہی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں اس دور میں ابو جہل ہے, بڑے بڑے عتبہ شیبہ بڑے بڑے مشرک ہے, اور خود ابلیس بھی بیٹھا ہوا ہے, لیکن میرے اور آپ کے نبی کی عظمت کو پہچانتے ہیں. تو خیر خاموش ہو گیا مسئلہ. پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر مشورہ دیا کہ ایک کام کرے کہ ہم, کیونکہ مکے میں قبیلے بہت ہوتے نا, آپ سنے لوں گا نام, خاندان قبیلے, خاندان کہ کوئی سات قبیلے کا ہے, کوئی امیہ قبیلے کا ہے, کوئی طائف قبیلے کا, قبیلے بہت ہوتے ہیں. تو آج بھی دیکھیے جو لوگ عرب لوگ ہوتے ہیں, ہم قبیلے سے پہچانتے ہیں کہ آپ کون سے قبیلے سے, آپ کون سے خاندان سے. تو ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا کہ کام کرے, مکے میں ہم 100-150 قبیلے والے تھے اس دور میں, 150 قبیلے والے تھے, کہ ہر ایک قبیلے سے ایک ایک آدمی کو لیں گے اور لے کر پورے کے پورے ایک دم وار کر کر حضور کو شہید کر دیں. اب جب ان کے خاندان یعنی حضور کے قبیلے والے کھڑے ہوں گے تو ایک قبیلے سے تو لڑ نہیں سکتے, 150 قبیلے والے تو کس سے لڑیں گے. لہٰذا ان کے قبیلے والے, حضور کے خاندان والے بھی جو ہے ہم سے صلح کر لیں گے, جو بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی ہم کھڑیں گے, 150 آدمی کھڑے ہوئے اور جا کر ڈائریکٹ حضور پر حملہ کر کر شہید کر دیں گے. شیطان نے کہا ہاں اب یہ تم صحیح کر رہے ہو, ایسا ہی کرو ماشاء اللہ. لیکن یہ پلاننگ کر رہے تھے ابو جہل کے گھر میں بیٹھ کر, ادھر اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج کر حضور کو یہ ساری پلاننگ بتا رہا تھا اور فرمایا پیارے یہاں سے بھی آپ مکہ چھوڑ کر نکل جائے. اب آ گئی نا وہی بات, ایمان پر بات آ جائے تو اب مکہ یعنی وطن چھوڑنا یہ مسلمانوں کا پرانا طریقہ رہا, حضور نے بھی ہمیں تربیت عطا. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واقعہ جو آپ نے بار بار سنا ہے کہ آپ نے مکہ چھوڑ کر پھر مدینہ ہجرت فرمائی اور تمام صحابہ سے کہا اب یہاں شہر مکے میں رہنا, ایمان ہمارا جائے گا ہی جائے گا, لہٰذا ایمان بچانے کے لیے مکہ چھوڑنے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا. تو یہ مزاج ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی. وہی تو بات میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 محبتیں ہر ایک کے مزاج میں رکھی ہے, وطن سے محبت, اولاد سے محبت, دولت سے محبت اور اپنی جان سے محبت. لیکن اہل ایمان اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی محبت رکھی ہے. درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ, اللہم صلی علی سیدنا محمد. اور اتنے سال میں مسجد میں بیٹھنے کے ادب نہیں جانیں گے, فونوں پہ بات کرنا, دنیاوی بات کرنا سخت منع ہے, حرام ہے مسجد کے اندر بیٹھ کے. یاد رکھیں, سیکھیں, سمجھیں, عمل کریں انشاءاللہ. لہٰذا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے جو ہمارے اندر رکھی ہے. جب ایمان کے خاطر بندہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے, یہ حضور کی زندگی میں بھی یہ تربیت ہمیں ملی ہے. اب ایمان کہتے کس کو ہے, کیونکہ آج میرا ٹاپک ہے اصلاح. اصلاح کہتے ہیں, میں نے پھر کہا بھی کہ اصلاح کہتے ہیں سدھارنا, کوئی چیز کو صحیح طور پر سمجھنا, اس کو کہتے ہیں اردو میں اصلاح. سمجھو اور اس کو سدھارو صحیح طور پر.
تو اصلاح عقائد و اعمال میرا ٹاپک آج کا یہی ہے کہ ہمارا عقائد کیسا ہونا چاہیے اور ہمارے اعمال کیسے ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان کے اندر بھی ہمارے اندر کئی قسم کی گڑبڑیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور دوسرا اعمال میں کئی ایسے رسم مسلمانوں کے اندر شامل ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آج ہم بہت شرمندہ بھی ہے۔ تو آج آپ کے سامنے یہی ٹاپک آپ کے سامنے رکھنا ہے، ایمان پہلے آ جائے۔ پہلا ہمارا ٹاپک ہے اصلاح عقائد یعنی ایمان۔ ہمارے ایمان کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اگر اتنے لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں، میں 50 سال کے ایک بوڑھے آدمی کو آپ کو کہوں، میں اگر ایک 50 سال کے الا ماشاء اللہ ہر بوڑھے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک 50 سال کے بوڑھے آدمی کو میں کھڑا کر کے پوچھوں کہ بتائیے ایمان کا مطلب کیا ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں ایمان والے، لیکن یقین جانے آج دین سے دوری کی وجہ سے ایمان کا مطلب ہمیں نہیں معلوم ہے، اور پھر ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں اتنا معلوم کہ ہم مسلمان ہیں، خدا کے واسطے تو ہمیں سیکھنے کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں، کیونکہ شعبان معظم کا مبارک مہینہ ہے اور آنے والی رات شب بارات ہے۔ اس رات میں ایمان والوں کے جہم اعمال کو اللہ قبول فرمائے گا، اور ایمان والوں کے ہی جو ہے نماز روزہ عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ لیکن پہلے ایمان کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے وہ سمجھے۔ ایک بندہ ایمان کے مطلب کوئی نہیں سمجھا اور ساری زندگی نمازیں پڑھ رہا ہے اور ایمان کا معنی نہیں معلوم، مطلب نہیں معلوم، اس کے اندر کیا خرابیاں اس کو آ رہی ہے اس کو نہیں معلوم، لیکن وہ نمازیں پڑھ رہا ہے تو اس کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں ایک نہیں کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔ یہ آیت پر غور کرے، پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز روزہ اچھی اعمال کا ذکر نہیں کیا، پہلے ایمان کا ذکر فرمایا، تو لہٰذا ایمان فرسٹ ہے بعد میں اعمال ہے۔ آئیے پہلے ایمان کا معنی سمجھتے ہیں اور ایمان کا مطلب سمجھتے ہیں، اس کے آگے ہم آگے سمجھتے ہیں۔ ایمان کا مطلب ہے ماننا۔ کیا مطلب ہے؟ سو دل کے ذہن میں رکھیں، مان لینا۔ اب ماننے کا مطلب یقین رکھنا، یقین رکھنا، اور یقین بھی کیسا رکھنا؟ ایسا نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کوئی واقعہ مجھ سے آ کر کہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس واقعے کو یاد ہے آپ کو، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں مولانا وہ پورا واقعہ یاد نہیں، 50-50 یعنی تھوڑا تھوڑا یاد ہے، پورا یاد نہیں ہے۔ تو یہ 50-50 نہیں چلے گا ایمان یقین میں۔ اگر کوئی آپ کہتے ہیں ہاں مجھے پورا یاد ہے، 100% یاد ہے، پورا یقین ہے میرے کو یہ واقعہ، تو جس چیز پر آپ کے اوپر 100% آ جائے اس کو کہتے ہیں یقین۔ تو ایمان کے لیے ہمیں کوئی چیز ماننا ہے، ایمان کا مطلب ہے 100% یقین، شکی نہیں، کسی بات پر شکی نہیں۔ اگر جہاں شک آ جائے وہ ایمان نہیں ہے۔ جہاں پر اگر آپ یہ کہہ دیں 95% مجھے یقین ہے 5% نہیں ہے، تو ایمان مکمل، یعنی ایمان والے ہے ہی نہیں یہاں۔ جہاں پر 95% نہیں، اگر 1% بھی آپ کے ایمان میں کمی آ جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے ایمان کا مطلب نہیں سمجھا۔ لہٰذا جہاں پر 100% یقین پیدا ہو جائے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ لہٰذا پہلے ایمان کا معنی ہے مان لینا اور یقین رکھ لینا 100%۔ ذرا برابر بھی یعنی زمین آسمان نیچے کے اوپر ہو جائے پھر بھی ہمارے یقین میں ذرا برابر بھی کمزوری نہیں آنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اب جیسا کہ آپ دیکھیں ایمان کیا ہے، میں نے کہا ایمان کا نام یقین ہے، ماننے کا نام ایمان ہے، یقین کا نام ایمان ہے۔ اب آئیے تو میں نے آپ کو بھی سنایا، قرآن میں ایک نہیں کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرے وہی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہ آیت تو میں نے آپ کو سنایا، آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے اور آپ کو یقین پیدا ہو جائے، تاکہ اور میرا یہ بات بھی انشاءاللہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے، جو حدیث میں سنانے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور محدثین کہتے ہیں یہ حدیث سارے حدیثوں کی ماں ہے، یعنی اسی حدیث سے سارا اسلام سمجھ میں آئے گا، ایمان سمجھ میں آئے گا۔ اب آپ دیکھیں ایمان کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، ایمان کا معنی کیا ہے؟ یقین رکھنا، مان لینا۔
پھر بھی آپ دیکھیں حضور کی زبان مبارک سے سنیں کہ ایمان کہتے کس کو ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ اکرام میں بیٹھے تھے، اچانک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر حضور کے سامنے، جس طرح ہم نماز میں بیٹھے اتحیات میں، اس طرح حضور کے سامنے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر جو ہے حضور سے سوالات کرنے لگا، بیٹھ کر حضور سے سوالات کرنے لگا۔ اس نے پہلا سوال حضور سے پوچھا کہ حضور ایمان کیا ہے؟ میرا ٹاپک یہ ہے نا ایمان کا، آپ دیکھیں حضور نے ایمان کا بھی مطلب سمجھاؤں گا، پھر جیسا حضور نے ایمان کا مطلب سمجھایا، اب میں حدیث سناؤں گا لیکن پہلے میں کہنا کیا چاہتا ہوں سنیں آپ۔ ایمان کا مطلب سنایا تو اس نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا، سوال بھی خود کرتا ہے اور کہتا ہاں صحیح بول رہے ہیں، یہ بھی خود بول رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا تھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے، یہ 4 سوالات کیے۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہی رہ گئے، کیونکہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ جو شخص آیا تھا وہ مکی کے رہنے والا نہیں تھا، نہ مدینے کے رہنے والا تھا، نہ مکی کے رہنے والا تھا نہ مدینے کے رہنے والا تھا، اور اس کے لباس سے پتہ چل رہا تھا کہ کوئی مسافر بھی نہیں ہے۔ ایک مسافر اگر یہ دور سفر کر آتا ہے تو بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لباس اس کا تھوڑا دھول میں لٹ پٹ ہوتا ہے، کئی سفر سے اگر کوئی بندہ آتا ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں نہ یہ اس کے لباس پر دھول تھی، نہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، نہ ہی جو ہے کوئی آثار مسافر کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے کہ یہ مسافر ہے، دور سے آیا ہوگا، ایسا بھی نہیں تھا۔ نہ یہ مدینے پاک کا رہنے والا تھا، نہ یہ مکے کا رہنے والا تھا کون؟ جب ہم یہ سوچ رہے تھے اللہ کے رسول نے خود فرمایا عمر پہچانا تم نے یہ کون تھا؟ پہچانا تم نے کون تھا؟ تو حضرت عمر کہنے ہیں واللہ رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور ہم تو نہیں پہچانتے، اگر مکہ کا ہوتا تو ہم پہچان لیتے، مدینے پاک کا رہتا تو ہم پہچان لیتے، کوئی سفر کر کر دور سے آتا تو بھی ہم پہچان لیتے، ایسے کوئی سفر کے آثار بھی اس کے جسم پہ نہیں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہاں میں آپ کو 2 باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ سارے فرشتوں کے بارے میں ایمان ہمیں یہ رکھنا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ سارے فرشتے نور سے بنے۔ کس سے بنے؟ نور سے بنے۔ جس طرح ہمارا جسم مٹی سے بنا نا وہ نور سے بنے، سے وہ نوری مخلوق ہے، اس پر ایمان رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم بھی کہتے ہیں ہمارے نبی بھی نور سے بنے، تو وہابی ہمیں پر اعتراض کرتے ہیں کہ نوری والا اگر تمہارے نبی نور سے بنے ہیں تو پھر وہ جسم بن کر جسم لے کر کیسے آ سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ نوری مخلوق جسم انسانی شکل بن کر نہیں آ سکتی۔ ہم نے کہا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بنے نور سے لیکن انسان بن کر آئے ہیں، اللہ ان کو یہ طاقت دیا ہے۔ تو جب نوری مخلوق انسانی لباس میں بھی آ سکتی، یہ حدیث سے پتہ چل رہا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے نا انسان بن کر ہی آئے تھے نا، لہٰذا ہمارے آقا نور ہے لیکن نوری بشروں کو ہم کہتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا جبرائیل علیہ السلام کس طرح بیٹھے حضور کے سامنے؟ جیسا ہم نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں نبی کا ذکر ہو یا نماز ہو، جس طرح ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، یہ جبرائیل علیہ السلام نے سارے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ حضور کا ادب کیسا کرنا چاہیے، ان کے سامنے بیٹھنا کیسا چاہیے، تعظیم کیسی کرنا چاہیے، عزت کیسے چلنا ہے، یہ سارے فرشتوں کے سردار آئے تھے اور بتائے۔ تو خیر پہلا سوال انہوں نے جو کیا تھا ایمان کیا ہے۔ اب سنیں میں یہی ٹاپک ہمارے اندر آ رہی ہے، ایمان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو اللہ کو ایک ماننا، لیکن ماننا کیسا؟ ایک تو ہم سب مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کو باہر نکل کر کوئی کافر پوچھے کہ ٹھیک ہے تم اللہ کو ایک مانتے کیسا، اس کے لیے اور کیا کیا چیزیں ہیں ایک ماننے کے لیے، یقین کریے اللہ ماشاء اللہ، اللہ کے لیے اگر کوئی یہ سوال کر لے نا تو ہم سر بجھاتے بیٹھیں گے، میں جواب نہیں ملے، جو دین سے دوری کی وجہ ہے۔ اور نمازیں پڑھ رہے ہیں
کیونکہ ایک امام اعظم ابو حنیفہ جو جمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے بارے میں، امام اعظم کے بارے میں، امام اعظم فرماتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں، غور سے سنیں آپ کیا فرما رہے ہیں، نیکی یہ نہیں کہ تم جو کر رہے ہو نماز پڑھنے کو سمجھ نیکی ہے، نیک عمل یہ نہیں کہ انسان جو کرتا ہے کہ یہ نیکی نہیں، نیکی صحیح معنوں میں صحیح مطلب میں نیکی وہ ہے جس نیکی کو کرنے سے پہلے تم اس کو جانو اور پہچانو، بولے بہت سے سمجھ، جس نیکی کو کرنے سے پہلے اس کو جانو اور پہچانو، اس کے بعد وہ عمل کرو، یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جو عمل تم کر رہے ہو نیکی تو پہلے اس کے بارے میں جانو واقعی یہ نیک کام ہے یا نہیں ہے، پہلے یہ جانو، اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو 10 انگوٹھیاں پہننا نیکی سمجھ رہے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہننا نیکی سمجھ رہے ہیں، گلوں میں لوہے کی چین پہننا شو سمجھے یا نیکی سمجھے، جبکہ سارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے، دیکھیں ہر ولی نبی کے طریقے پہ چلتا ہے آخری سانس تک، اور یہ اللہ ہمارے ایسا نہیں ہوتے کہ آج نماز پڑھے کل چھوڑ دیے، آج داڑھی رکھے کل کاٹ دیے، ایسا نہیں، ساری زندگی وہ حضور کی طریقے پہ چلتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک انگوٹھی پہنی ہے اور 3 گرام چاندی کی، یہ پتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں غریب نواز کے چاہنے والے تو 10 انگوٹھیاں پہنے، کون 10 انگوٹھیاں کس کو دیکھے؟ وہ صرف چھٹا مارنے والوں کو، گانجا پینے والوں کو، لمبے بال چھوڑنے والوں کو دیکھ لیا، سمجھے بہت بڑے بابا ہے، چلو 10 انگوٹھیاں پہننا ہی نیکی ہے، اس میں 5 اس میں 5، جبکہ نیکی ہم سمجھ، جب تم بندہ اور نیکی سمجھ رہا ہے لیکن ہے گناہ، اس لیے امام اعظم کا بات ہے جو تم نیکی سمجھ رہے ہو پہلے پہچانو نیکی ہے بھی یا نہیں ہے، اس کے بعد عمل کرو۔ اسی طرح اگر آپ انگوٹھیوں کو لے لیں اور اس کے آگے اگر آپ چلیں، بہت سے ایسے کام چھٹنا، اگر ہم پیدائشی طور پر لے لیں، پیدا ہونے کے بعد ہم سمجھ رہے کہ چھٹی کرنا، چلا کرنا، جب اس کے لیے سود سے ہم پیسے لے لیتے ہیں، حرام سے پیسے لے لیتے ہیں، خاندان میں نہ کر کے، اور ہم سمجھ رہے کہ یہ نیکی ہے، یہ کرنا ضروری ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا، ہمارے پاس ایسا نہیں تھا۔ تو بہت سے ایسے چیزیں ہمارے، اگر شروع سے لاؤ جنازوں میں آپ دیکھ لیں، بہت سے ایسے غلط چیزیں جنازوں کے اندر مل جاتے ہیں کہ میت اگر 4 شعبے کے دن مرے تو ہم جو ہے نا 4 کونوں پر ہنڈی کے گھڑے پھوڑیں گے، کیوں؟ بولے اگر یہ 4 شعبے کو مرا 4 کو ساتھ لے کے جا، تو یہ عجیب بات ہے جو ہمارے اندر رواج ہو گئی ہے۔ تو ہم بہت سے ایسی چیزیں ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن وہ نیکی نہیں، گناہ ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تم تو جو بھی اچھا کام کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو نا، پہلے اس کو جانو۔ لیکن ہم کیسے ہیں، ہمارا حال چھوڑو تو اللہ معاف کرے گا، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، چھوڑو اللہ معاف کرے گا، یہ ہمارے ذہن میں شیطان کو فکس کر دیا ہے خیال۔ نماز سیکھو اللہ معاف کر دے گا، مسجد میں آ کر اچھا بیٹھو، غلطی ہوگی اللہ معاف کر دے گا، یہ جو ہمارے مائنڈ میں بیٹھ گیا ہے نا، یہ بہت خطرناک وسوسہ ہے شیطانی، کیونکہ اسی رب نے یہ قانون بنایا ہے، اللہ ہے۔ اب جا کر جج صاحب کے سامنے آپ بول سکتے ہیں جج صاحب اللہ معاف کر دیتا، میں تو قتل کرا چوری کرا میں، لیکن اللہ معاف کر دیتا، آپ بھی معاف کر دیجیے، نہیں کرتے۔ سگنل توڑنے کے بعد جا کے پولیس والوں کو بولنا نہیں اللہ معاف کر دیتا، آپ بھی معاف کر دیجیے، یہاں تو آپ کا لڑاؤ، یہ قانون قدرت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو لہٰذا اب غور کریں کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے کہ ہمیں اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ کو کس طریقے سے مانا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہم مسلمان ہو کر ہماری عمر 20 سال بھی ہے، 25 سال بھی ہے، 50 سال بھی ہے، 60 سال بھی ہے، اگر ہمیں توحید کے بارے میں پوچھے تو ہمیں پتہ نہیں ہے، تعجب ہے ایسے مسلمان۔ لہٰذا پہلے سب سے پہلے اللہ کو ماننے کا طریقہ سمجھے، اللہ ہے ایک، اتنا تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس تک کہنے سے ہمیں بھی توحید کے ماننے والے نہیں ہوئے، اور بھی چیزیں جو رب کو ماننا، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سارے ہندوستان کے نیوز پہ وہ چل رہا ہے کہ دیوبند کے مولوی صاحب، دیوبندی جو ہے نا سہارنپور یوپی شہر میں، ساتھ کے مت بیٹھا چھوڑا، ہم 4 گھنٹے ہوٹلوں میں بیٹھ جاتے، 2 گھنٹے روڈیو پہلوانوں سود خوروں کے ساتھ بیٹھ جاتے، اللہ کے گھر میں بیٹھے انشاءاللہ چہرے پہ حشاش بشاش رہو، اور جو ہے نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، نیکیاں لے کے جا رہی ہے آپ کے پاس، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ لہٰذا بالکل چہرے پہ کوئی حشاش بشاش رہنا چاہیے، چہرے کے رہنا چاہیے۔ سہارنپور یوپی میں
جو ایک مدرسہ ہے دیوبندی، اس مدرسے میں آج سے 150 سال سے مسلمانوں کو پھوڑ ڈالا، اس کی بنیاد یہ پھوڑ ڈالنے، 150 سال پہلے یہ مدرسہ بنا تھا انگریزوں کے دور میں، ٹھیک ہے، اور آج بھی وہ مدرسے، اسی مدرسے میں سب سے پہلے اسی مدرسے کے مولوی اشرف علی تھانوی نے کتاب میں لکھ کر مسلمانوں کے اندر، ورنہ دیکھیے اسلام ہندوستان میں غریب نواز کی وجہ سے آیا ہے، نظام الدین اولیاء کی وجہ سے پھیلا ہے، صابر پاک کی وجہ سے پھیلا ہے، بڑے بڑے اولیاء کا بندہ نواز کی وجہ سے پھیلا ہے، تو لہٰذا یہ سارے بزرگان کٹر سنی تھے، تو سارے مسلمان سنی تھے بھائی، لیکن انگریزوں نے دیکھا کہ یہاں اگر حکومت کرنا ہے لڑاؤ اور حکومت کرو، آج کل پالیسی ہو گئی نا، لڑاتے رہو حکومت کرتے رہو، یہ پالیسی ہو گیا کہ تم آپس میں لڑاتے رہو، تو یہ 150 سال پہلے مدرسہ بنا تھا، 100-150 سال پہلے دیوبندی، ٹھیک ہے، اس مدرسے کے پہلے سب سے پہلے مولوی نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، مسلمانوں میں سب سے پہلے پھوٹ انہوں نے ڈالی، میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جھگڑے، یہ کتابوں کے میرے پاس رکھی تھی، آج بھی ان کے مدرسے سے کتابیں چھپتی ہیں، 150 سال پرانا مدرسہ ہے، وہ کتاب آج بھی چھپتی ہے، میں آپ جو چھپ رہی میں پروف دے سکتا ہوں ان کی خود کی مدرسے کے چھپی ہوئی کتاب سے، کہ انہوں نے کتابوں میں لکھا تھا، ان کی یہی مدرسے کے مولویوں نے کتاب میں لکھا تھا جس کا نام خلیل احمد میٹھوی ہے، اس نے یہ لفظوں میں لکھا تھا، غور سے نے لکھا کتاب میں کہ شیطان کے پاس علم زیادہ ہے، نبی کے پاس کم ہے، یہ لفظ لکھا اس نے، تو یہ دیوبندی، تو یہ دیوبندی مدرسہ 150 سال سے مسلمانوں کے اندر عجیب خیالات پیدا کرنے والا، پھوٹ ڈالنے والا، تو ابھی حال میں جو ہے ایک اسی مدرسے کے مولوی 15-20 دن پہلے کی بات ہے، اس نے اعلان کر دیا، بیان کر دیا اور کہنے لگا کہ اللہ اور وہ ایک ہے، یہ لوگ نیا نمبر، عجیب بات ہے یار، یہ دونوں ایک ہے، اس طرح کی باتیں کر اب آپ سمجھ رہے بھائی صحیح بات ہے، آپ بھی سمجھ رہیں گے غلط کیا آپ نے بولا، لیکن آپ اگر آپ کو توحید کا صحیح مطلب معلوم ہوتا، توحید ایمان کی جان ہے نا، بندہ اگر توحید کے بارے میں صحیح معلوم نہیں کرے تو اس کو فائدہ کیا؟ اگر یہ لفظ اوم جو ہے نا، نہ فارسی زبان کا ہے، نہ عربی زبان میں ہے، نہ اردو زبان میں ہے، ہم اردو زبان میں اللہ تعالیٰ کو خدا کہتے ہیں، یہ لفظ فارسی زبان میں بھی ایک لفظ ہے، لیکن کسی زبان میں بھی یہ لفظ نہیں آیا کہ تم کون ہوتے ہو یہ فتنہ ڈالنے والے، ہم کسی مذہب کی برائی نہیں کر، وہ ہر ایک کو اپنا مذہب پیارا ہوتا ہے، نہ مذہب کے بارے میں کوئی غلط، کیونکہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے کسی کے مذہب کو بلا وجہ کوئی غلط مت کہو، ہم نہیں کہہ رہے پر، لیکن میں ان کو کہہ رہا ہوں دیوبندی مولوی صاحب کو، آپ نے تم خود اپنے آپ کو مولوی کہہ کر توحید کا نعرہ لگا کر یہ کیا لوگوں میں پھوٹ ڈال رہے ہو، کیونکہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، کھلا میں کہہ رہا ہوں اور آپ کو سمجھ میں آئے یہ بات، تو اب آئے میں توحید کی جان یعنی ایمان کی جان توحید ہے، تو توحید کے بارے میں یعنی اللہ کے بارے میں صرف یہ جاننا کیا اللہ ہے اور ایک ہے، آپ سمجھ رہے یہی آپ کو معلوم ہے، میں کہتا ہوں آپ کو اور جانکاری جاننا ضروری ہے، کیونکہ سرکار نے کیا فرمایا، جبریل نے جب پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام ایمان کیا ہے، تو حضور نے فرمایا اللہ کو ایک جانو، لیکن جاننا کیسے ہے، تو آپ سنیں، آپ جاننا کیسے ہے، اگر کوئی آپ سے کہے اللہ ہے وہ ایک ہے، لیکن اس کے آگے اور بولو تو آپ اگر نہیں بولیں گے تو آپ آگے بڑھیں، بولے نا سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اللہ کو کیسا ماننا ہے، اب سنیے، آپ یہ سیکھیں، سمجھنے کی بات ہے، تبھی آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور یقین ہوگا، اور جو باتیں میں بتانے جا رہا ہوں ان باتوں پہ آپ کو 100% یقین رکھنا ہے، شک کرو گے تو ایمان نہیں ملے گا، تو اللہ ہے ایک ہے اتنا جانے، اب ہے ایک ہے لیکن اور آگے خود سے ہے، بولنا سبحان اللہ، خود سے ہے، کائنات سے پہلے سے، اس کائنات کی ساری کائنات بنائی اس نے، زمین کو بنانے والا وہی، یہ کہنا چاہیے، آسمانوں کو بنانے والا وہی، تاروں کو بنانے والا وہی، چاند سورج کو بنانے والا وہی، پہاڑوں کو سمندروں کو بنانے والا وہی، انسانوں کو جانوروں کو بنانے والا وہی، سارے، اور دیکھیں اللہ کی قدرت پہ ہمیں یقین کیسے رکھنا ہے، ہم دیکھتے آنکھ سے ہے، سنتے کان سے ہے، بولتے زبان سے ہے، لیکن اگر اللہ نے چاہا تو بندہ آنکھ سے بول سکتا ہے، کان سے جو ہے نا دیکھ سکتا ہے، زبان سے جو ہے نا وہ جو ہے
دیکھ سکتا ہے. میں آپ کو بتا دوں، یعنی یہ سسٹم اگر الٹ پلٹ بھی ہو جائے لیکن اللہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے. اس کی طاقت، اس کی قدرت ایسی ہے. تو لہٰذا ساری کائنات کو پالنے والا، زمین آسمان کو بنانے والا، سو محبت سے بولیے میرے رب کا نام لے رہے ہیں، ساری کائنات کو بنانے والا، زمین آسمان کو بنانے والا، جو خود سے ہے تو کون ہے؟ خود سے اگر کوئی ہے تو اللہ ہے. ہم اور آپ خود سے نہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں بنایا. اور اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. ایک اللہ جسم سے پاک ہے، یہ ساری باتیں سے جسم سے پاک، جگہ سے پاک. اللہ ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، اس ساری چیزوں سے پاک. یہ ساری باتیں آپ کو، اور ان باتوں پہ 100% یقین. ایسا نہیں کہ تھوڑا بھی شک ہو تو پھر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو اللہ پر ایسا ایمان لاؤ کہ وہ ہے، خود سے ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، ہم سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں، نہ اس کو کوئی کسی نے جانا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کے کوئی رشتہ دار ہے، نہ وہ جسمانیت سے پاک ہے. وہ سوتا نہیں، بولتے رہے سبحان اللہ. وہ سوتا نہیں، وہ ہمیشہ وہ حی و قیوم ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں. اللہ کے بارے میں ساری باتیں میں رکھنا ہے. تو لہٰذا یہ رب کے بارے میں ان طریقے سے، اور اس کی ذات اور اس کی صفات، یہ دو جملے میں نے توحید پر بیان کیا ہے. میرا ٹاپک اور سمجھانے کے یہ دو بات سمجھا کے کہتا ہوں، ذات اور صفات. اس کو آپ سمجھ جائے اللہ کے بارے میں ذات کیا ہے اور صفت کیا ہے. ذات کہتے ہیں کہ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، اور اللہ کی کوئی مثال نہیں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. ذات، آپ ہم بیٹھے ہوئے، یہ ہماری ذات ہے، یہ ہماری ذات ہے خود کی. اور یہ جو ذات ہے ہمارے اندر اچھے عادات ہیں تو یہ ہماری صفت، یعنی صفت کہتے ہیں ہمارے اچھی عادت کو. کہ ایک بندہ ہے بڑا نیک ہے، کہ بولے بڑا نیک کیوں؟ صبر بہت کرتا ہے، تو صبر کرنا اس کی عادت ہے اور اس کو عربی میں صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک بندہ ہے بڑا رحم دل ہے، تو رحم کرنا اس کی عادت ہے اور رحم اس کی صفت ہے. اب بندے کے اندر بھی ذات ہے اور صفات بھی ہے. اللہ بھی خود سے ہے. فرق یہ ہے، میں بتا رہا ہوں، اللہ کے اندر بھی ذات اور صفات دونوں ہیں. اب آپ ان دونوں میں کمپیئر کریں، بندہ بھی ذات اور صفات رکھتا ہے، اللہ بھی ذات اور صفت رکھتا ہے. فرق کیا ہے؟ اب یہ فرق سنیے آپ. اللہ کی ذات اور صفات خود سے ہے. اللہ کی ذات اس کو کسی نے پیدا، وہ خود سے ہے. اس کی صفات کیا؟ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے. یہ اس کی صفتیں ہیں. تو یہ اس کی صفت بھی خود سے ہے. اللہ کی ذات بھی خود سے ہے، اس کی صفت بھی خود سے ہے. اور بندے کے اندر بھی ذات اور صفات ہے. تو بندے کی ذات اور صفات اس کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. یہ دونوں میں فرق دیکھ لیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے. یاد ہے نا، سمیع بصیر. سمیع کہتے ہیں سننے والے، بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے کو. قرآن میں اللہ کہتا ہے میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. لیکن ہم بھی تو سنتے اور دیکھتے ہیں، تو شرک ہو جائے گا نا. اللہ بھی سنتا ہے دیکھتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو شرک نہیں ہوگا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ اللہ خود سے سنتا اور دیکھتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہم دیکھتے اور سنتے ہیں. خود سے نہیں، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو لہٰذا یہ اللہ کے بارے میں یقین رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. میں اگر اس پر اور بولوں تو وقت زیادہ ہوگا، تو میرا اہم ٹاپک آپ کو سمجھانا یہ نہیں ہے. اب آگے بڑھے. سرکار نے کہا اللہ کو ایک مانو، اور ماننے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب دوسرا سرکار نے فرمایا ایمان کیا؟ جب جبریل نے پوچھا ایمان یہ کہ اللہ کو ایک مانو، اور فرمایا آگے اس کو یہ یقین رکھو کہ اللہ نے اپنے نور سے، یعنی نوری مخلوق کو بنایا، وہ ہے فرشتے. فرشتوں پر ایمان رکھو. فرشتے ہیں، کتنے ہیں، کتنی تعداد میں ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے رسول پاک بہتر جانتے ہیں. سنیے آپ، کیونکہ فرشتوں کی تعداد صرف اللہ جانتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو ساتوں آسمان آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا ہم کونا نہیں جان سکتے کہ یہ کونے سے وہ کونے تک کتنا بڑا آسمان ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے آسمانوں پر، اس ساتوں آسمان پر سوئی کی نوک کے برابر کی بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر فرشتہ کھڑا نہ ہو.
سوئی کی نوک کے برابر. تو لہٰذا یہ فرشتے اللہ نے کتنے مانے اللہ جانتا ہے. ہوا چلانے والے فرشتے ہیں, چاند سورج کو چلانے والے فرشتے ہیں, دن اور رات کو چلانے والے فرشتے ہیں, یہ الگ فرشتے. پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7ویں آسمان پر ایک کعبہ ہے فرشتوں کا. اس طرح زمین پر کعبہ ہے نا ہمارا, اس طرح 7ویں آسمان پر ایک کعبہ ہے فرشتوں کا, جس کو بیت المعمور کہتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے وہ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگایا کہ وہ جو کعبے کا طواف فرشتے 70,000 فرشتے ایک بار میں طواف کرتے, پھر زندگی بھر ان کو دوسری باری نہیں ملتی. تو فرشتے اندازہ کرے کہ 70,000 فرشتے ایک بار طواف کرتے تو پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی, روز نئے نئے فرشتے آتے ہیں. تو فرشتوں کی تعداد اللہ جانتا ہے. تو سرکار نے فرمایا فرشتوں پر ایمان رکھو. دیکھیے آپ, اللہ پر ایمان رکھو, فرشتوں, اور پھر آگے حضور نے فرمایا سارے نبیوں پر ایمان رکھو. سارے نبی اور رسولوں پر ایمان رکھو کہ سارے نبی اور رسولوں کو اللہ نے بشر بنایا, انسان ضرور بنایا, لیکن خاص اپنے فضل و کرم سے ان کو اپنی نبوت اور رسالت دے کر دنیا میں بھیجا ہے. وہ بندے تو ہوتے ہیں, نبی بھی انسان ہوتے ہیں, لیکن کوئی انسان نبی کی طرح نہیں ہوتا. تو سارے نبیوں پر ایمان لاؤ. اور آگے فرمایا پھر اللہ کے نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھو. حضور نے فرمایا اللہ کے نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھو. خیر یہ ساری باتیں حضور نے ڈیٹیل کے ساتھ فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ, فرشتوں پر ایمان لاؤ, کتابوں پر ایمان لاؤ اور فرشتوں پر ایمان لاؤ. اب ایمان کا معنی سمجھتے جائیے. ایمان کا فرشتوں پر ایمان لاؤ, ان ساری باتوں پر ایمان لانا. پھر آگے فرمایا جنت پر ایمان لاؤ, دوزخ پر ایمان لاؤ. دیکھا نہیں, لیکن ماننا ضروری ہے. اگر ایک بندہ اللہ کو تو مان رہا, جنت پر نہیں مان رہا تو کافر ہے. ارے بھائی آپ کہیں گے اللہ کو مان رہا ہے, لیکن نہیں, یہ ایمان ابھی مکمل نہیں تھا تیرا. یہاں ایمان 100% کو کہتے ہیں کہ کچھ کو ماننا کچھ کو چھوڑ دینا یہ تو کافر ہو جاتا ہے بندہ. سب کو ماننا یہ ایمان کی پہچان ہے. جنت دیکھا نہیں لیکن ماننا ہے, اور شک بھی نہیں کرنا ہے آپ کو. ہاں جنت ہے میں مانتا ہوں لیکن 50-50 دیکھا نہیں نا, تو آپ مسلمان ہیں. 100% یقین کا نام ایمان. تو جنت کو دیکھا نہیں لیکن ماننا ہے, اور دوزخ دیکھا نہیں لیکن ماننا ہے. تقدیر پر ایمان لاؤ, حضور نے یہ بھی فرمایا تقدیر پر ایمان لاؤ. لہذا جنت پر, دوزخ پر, فرشتوں پر, تقدیر پر, نبیوں پر, کتابوں پر, اللہ پر, اس کو ماننا اور اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کرنا, اس کا نام ایمان ہے. اس لیے آپ دیکھیں ایمان جتنا مضبوط ہوگا, یقین اللہ پر, رسول پر, تو اتنا آپ کے اعمال مضبوط ہوتے جائیں. تو ہمارے خرابی کیا ہے, پہلے اب آگے دیکھیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں نبی ہونے کا اعلان فرمایا, اور 40 سال سے لے کر 12 سال کی عمر تک, یعنی 52 سال کی عمر تک سرکار علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے. تو یہ جو 12 سال کا عرصہ ہے نا, ان 12 سال کے عرصے میں جو مسلمان حضور کے دور میں کلمہ پڑھے ہیں, صرف اللہ پر, توحید پر سرکار نے ان کو مضبوط کیا. مطلب یہ ہے کہ ابھی نماز اور روزے کا حکم نہیں آیا تھا. 12 سال تک سرکار نے صحابہ کو ایمان پر مضبوط کیا. آپ یہ نہیں سمجھا, میں آپ کو آسان کر کے بتا. نماز کب فرض ہوئی؟ جب حضور معراج کو گئے, جا کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 50 دی تھی نمازیں, پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کم کرتے 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 50 کے 5 نمازیں ہوئی. ٹھیک ہے, اور سرکار اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں نے رکعتوں کو کم کیا ہے, لیکن جو تیرا غلام میرا بندہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیں گے میں اس کو 50 ٹائم کی نماز کا ثواب عطا فرماؤں گا. تو خیر نماز کب فرض ہوئی مسلمانوں پر؟ جب حضور معراج کی رات جا کر آئے. اور حضور کب جا کر آئے؟ جب نبی ہونے کے اعلان کے 12 سال کے بعد گئے. تو یہ 12 سال کا جو عرصہ ہے, ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی, تو یہ 12 سال کے عرصے میں صحابہ کیا کرتے تھے؟ ابھی نماز تو آئی نہیں تھی. روزہ تو مکہ چھوڑ کر حضور جب مدینہ چلے گئے, دوسرے سال میں یا پہلے سال میں روزے فرض ہوئے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ایک دم کوئی عبادت نہیں, روزہ دوسرے سال میں فرض ہے. سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ آپ کے چہرے میں مجھے بتانا چاہیے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں ایمان کتنی بدولت ہے. ایمان کو یعنی اللہ کو, رسول کو کیسے ماننا ہے, اس کے سمجھاتے سمجھاتے 12 سال لگ گئے. لہٰذا پہلے ایمان پر یقین مضبوط جب ہو گئے
ایمان پر 100% صحابہ یقین والے ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے معراج کو بلا کر نماز عطا فرمائی، تو یہ 12 سال کا عرصہ صحابہ ایمان پر، اللہ پر ایمان کیسا لانا ہے، رسولوں پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، اس پر مضبوطی سے رکھنا، یہی ایمان تھا۔ اب آگے دیکھیں آپ، ایمان کیا ہے؟ ایک اور حدیث پاک ہے جو صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب سے پوچھا، غور سے سنیں میری بات کو، ایمان کیا ہے؟ میں پہلے، کیونکہ میرے ٹاپک ہی آج کا ہے اصلاح ایمان و عقائد و اعمال، تو اب میں آپ کو پہلے ٹاپک پر ہوں، اور میں نے آیت بھی پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ پہلے ایمان کا ذکر کیا، ایمان والوں کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ اب اللہ کا بھی حکم مانو، رسول کا بھی حکم مانو۔ اب ایمان کو بارے میں اب آج حدیث پاک ایک اور حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنے اولاد اور اپنی جان کے بعد، غور سے سنیا، اپنی اولاد اور اپنی جان کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پہلے میری اولاد ہے، پھر میری جان ہے، اس کے بعد آپ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ آپ بولے سبحان اللہ، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر کے سینے پر سرکار نے ہاتھ پھیرا، فرمایا عمر اب بتا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ، اب تو میں اپنی جان کے بعد، پہلے اولاد کا نام، اولاد کا نام نہیں لیا، فرمایا اولاد کے بعد اب اپنی جان کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا عمر ابھی بھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ سرکار نے حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا عمر اب بتا کتنی محبت کرتا ہے، اب بتا کتنی محبت کرتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے والے تو عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا، اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ اب یعنی اسلام، حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ اولاد سے محبت مت کرو، حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنی جان سے محبت مت کرو، حضور یہ کہہ رہے ہیں اولاد سے بھی محبت کرو، جان سے بھی محبت کرو، لیکن سب سے آگے میری محبت کو رکھو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، سب سے آگے میری محبت کو رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سب سے آگے رکھنا ہے۔ اب دیکھیں، پہلے آپ کہیں گے کہ حضرت یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، بخاری شریف مسلم کی حدیث پاک بھی ہے، لیکن یہ ایمان کامل ہونے کی جو آپ نے فرمایا کہ محبت ضروری ہے حضور سے، حضور نے خود فرمایا، تو لیکن محبت کہتے کس کو ہے؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے نا۔ ذرا آج بالکل اطمینان کے ساتھ میری گفتگو کو غور سے سنیں آپ، محبت کہتے کس کو ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، محبت کی دو قسمیں ہوتے ہیں، ایک محبت عقلی محبت ہوتی ہے اور ایک طبعی محبت ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو آپ یوں سمجھیے، عقلی محبت ہو، مثال کے طور پر آپ اپنی عقل سے سوچیں کہ ہم کس سے محبت کریں۔ عقل کہتی ہے بھائی جو خوبصورت ہو، جو مالدار ہو، اور جو پیسے والا ہو، اور جو جس کے علم والا ہو، عقل والا ہو، دانش مند ہو، اپنی عقل بتاتی ہے۔ ہم اپنی عقل سے اگر سوچیں کہ ہم محبت کس سے کریں، تو عقل کہتے ہیں حسن جمال والا ہونا چاہیے، مالدار ہونا چاہیے، علم والا ہونا چاہیے، اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، فلاں 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 خوبیاں اس کے اندر ہو، تو عقل کہتی ہے ہاں اس سے محبت کرنا چاہیے، ہے نا۔ عقل کہتی ہے ہاں ہاں بھائی فلاں بندے سے محبت کرو، کیوں؟ نیک آدمی، فلاں محبت سے محبت کرو، بھلا کیوں؟ کہ بھائی بڑا خوبصورت ہے۔ تو یہ عقل جو ہے نا، عقل اپنی طرف سے سوچ کر بتاتی ہے کہ آپ کو محبت کس سے کرنا ہے۔ تو عقل زیادہ تر آپ کو کہتی ہے حسن والے سے محبت کرو، جو آج کل ہو جاتے ہیں نا حسن محبت میں، اس کے حسن میں اتنے دیوانے ہوتے ہیں، نہ ماں کا خیال ہوتا ہے، نہ باپ کا خیال ہوتا ہے، نہ پیسے کا خیال ہوتا ہے، بس اچھا حسن دکھ گیا تو خوب کچھ قربان کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس سے محبت، یعنی آپ کی عقل یہ کہہ رہی ہے اس سے محبت کرو جو حسن والا ہو، اس سے محبت کرو جو مالدار ہو، اس سے محبت کرو جو نیک ہو، شریف ہو۔ لیکن مجھے بتائے، اگر یہ عقل کی اپنی عقل سے سوچ کر یہ چیزیں اپنے عقل سے سوچ لیا، یہ چیزیں آپ جمع کر لیے، تو اس سے محبت ہونا چاہیے، لیکن اب آئے یہی عقل سے پوچھو میرے آقا کیسے ہے، بولے نا سبحان اللہ، میرے آقا جیسا حسن و جمال کسی کا نہیں تھا،
عقل کریں، حسین و جمیل سے محبت کرو. تو لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی نا، جو سورہ یوسف میں ذکر موجود ہے. قرآن میں سورہ یوسف میں ذکر موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ایسا زبردست حسن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. مصر کی عورتوں نے ان کو دیکھا، عورتوں نے دیکھا تو جو ہے انگلیاں کاٹ لیا. عورتوں نے دیکھا، اور عورت کو ایک چونٹی بھی کٹ جائے تو وہ چیخا مارتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں عورتوں کے کٹ کے پتہ نہیں چلا. سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو یوسف علیہ السلام کے بھی آقا ہے. یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر جو ہے عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی. آقا بظاہر ایسا حسن آپ کا نہیں دکھتا، ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ اللہ نے میرے چہرے کے سامنے 70,000 پردے رکھے ہیں، 70,000 پردے رکھے ہیں. اے عائشہ تم دیکھنا چاہتے ہو میرے حسن کو؟ تو حضور ہاں فرما اپنی آنکھیں بند کرو. آنکھیں انہوں نے بند کی، پھر کہا اب آنکھیں کھولو. جیسا انہوں نے آنکھیں کھولی تو حضور کا اتنا حسین و جمیل چہرہ، اتنا حسین و جمیل چہرہ کہ سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ اس کے اجالے میں گر نہ جاؤں، میں ڈر گئی. سرکار نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ حضور آپ کا اتنا حسین و جمیل چہرہ دیکھ کر مجھے ڈر لگا. سرکار نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ایک پردہ بھی مکمل نہیں ہٹایا، میرا حسن ایسا ہے. اور ایسے 70,000 پردے میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں. میرے آقا کا حسن کیسا تھا ہوگا میں آپ کو کیا بتاؤں. میرے آقا کی پیشانی کیسی تھی میں آپ کو کیا بتاؤں. میرے آقا کے بہو کیسے تھے میں آپ کو کیا بتاؤں. میرے آقا کے آنکھیں کیسے تھے، کان کیسے تھے، زبان کیسے تھے، ہونٹ کیسے تھے، گال کیسے تھے. آؤ میں ایک چیز بتاتا ہوں، جہاں پر وہ جگہ پر کثافت ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، وہ ہے بغل کا حصہ. بغل کا حصہ جہاں پسینہ جمتا ہے، بغل کا حصہ جہاں سے پسینہ نکلے تو بدبو پھیلتی ہے. بغل کا وہ حصہ جہاں پسینہ جمتا ہے، بال جمتا ہے، اور جس جگہ پر جو ہے کثافت ہوتی ہے وہ جہاں کا چمڑا سخت ہوتا ہے. چہرے کا چمڑا ذرا جو ہے نا لطیف ہوتا ہے اور بغل کا چمڑا ذرا سخت ہوتا ہے. جہاں عموماً ہر انسان کے بغل میں پسینہ ٹھہرتا ہے، بدبو ٹھہرتی ہے، وہاں کا چمڑا جو ہے نا بڑا سخت ہوتا ہے. لیکن آئے میرے آقا کے بغل کیسا تھے. حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری میں کتاب الحج میں حدیث پاک ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے. دونوں ہاتھ اٹھا کر، بھائی احرام کی حالت میں تھے نا، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں حضور کے بغلوں کو دیکھا تو صحابہ کہتے خدا کی قسم حضور کے بغلے چاند سے زیادہ چمک رہے تھے. عقل کہہ رہی ہے نا حسین و جمیل سے محبت کرو، میرے آقا جیسا کوئی نہیں. آپ دیکھ لے میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہے. یہ عقلی محبت، یعنی عقل بھی کہتے ہیں. اگر آپ حضور کو پڑھو، اخلاق اپنے مزاج کو سدھارنا ہے. فلاں بندہ کہتا ہے تمہارے اخلاق کو سدھارو، کسی اچھی کی صحبت میں بیٹھو، کسی اچھی کی صحبت میں بیٹھو. تمہارے کو بات کا طریقہ آنا چاہیے، چلنے کا طریقہ آنا چاہیے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ آنا چاہیے، بڑوں سے بات کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، یہ سمجھنا ہے. لوگ کہتے ہیں کسی اچھی کی صحبت میں بیٹھو. لہٰذا ہمارے آقا علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق اور کردار اور مزاج کو اپنے تو مسلمان ہے، غیر بھی پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. آپ دیکھیں کتنے غیر مسلم، عیسائی، یہودی، چل بیٹا سیدھا بیٹھو، ٹیکا لے کر مت بیٹھو. اگر کمر میں درد ہے تو ٹیکا لے کر بیٹھیے، ضعیف ہے، تکلیف ہے تو ٹیکا لے کر بیٹھیے، ورنہ مسجد میں بلا وجہ ٹیکا لے کر بیٹھنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، ادب کے خلاف ہے. لہٰذا جتنے یہودی اور عیسائی آج جو کلمہ پڑھ لے کر پوچھو کہ آپ کلمہ کیوں پڑھا، وہ کہتے ہیں بھائی کلمہ پڑھا اس لیے کہ جب ہم نے تمہارے نبی کی زندگی کو پڑھا، ان کے اخلاق کو پڑھا، ان کے مزاج کو پڑھا، ان کے کردار کو پڑھا تو کہا عقل تو کہتی ہے کہ اگر اس کائنات میں سب سے کامل انسان اگر کوئی ہے، یہ مسلمان نہیں غیروں نے بھی اپنی کتابوں میں کہا ہے، اگر اس دنیا میں سب سے کامل انسان جس کو ہم انسان کہتے ہیں، جس کے ایک انسان کے اندر کیا کیا اچھی کوالٹی جمع ہونا چاہیے، ان ساری کوالٹیوں کو جمع کر دیجیے آپ کہ ایک انسان میں یہ خوبی ہونا چاہیے. تو سارے لوگ کہتے ہیں اس کائنات میں اگر جو ساری کوالٹی میں مضبوط ہے
تو مدینے کے تاجدار محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ غیر بھی کہتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی، تو عقل بھی کہتی ہے محبت حضور سے کرنا چاہیے۔ میرے آقا طریقہ سمجھاتے ہیں زندگی کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے ہر چیز میں میرے آقا کے طریقے پر چلو کہ دنیا تمہارے کو عزت سے نگاہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، دنیا تمہارے کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو خیر عقل بھی کہتی ہے حضور سے محبت کرو، ایک ہوتی ہے عقلی محبت اور ایک ہوتی ہے طبعی محبت۔ طبعی محبت آپ سمجھے کہ فطرت المحبت مزاج میں، جیسا کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت فطرتاً ہے، ایسا نہیں کہ میرا بیٹا ہے عقل کریے بیٹا ہے محبت نہیں، فطری طور پر محبت اولاد سے کرتے ہیں ماں باپ، مزاج میں ہے ماں باپ کے مزاج اور فطرت میں یہ محبت رکھی گئی ہے کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا ماں باپ فطری طور پر محبت کرتے ہیں۔ اب سامنے فطرت کو رکھو اور میرے آقا کو رکھو، تو فطرت بھی کہتی ہے کہ جو ماں باپ سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہو۔ اب نہیں سمجھے، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ماں ایک نیکی کی تڑپے گی، ماں اپنے ماں کے پاس جا کر کہے گی مجھے ایک نیکی دے دو، بس ایک نیکی کم ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اس کی ماں کہے گی میں نیکی نہیں دوں گی، باپ کے پاس جائے گا باپ کہے گا میں نیکی نہیں دوں گا، بھائیوں کے پاس جائیں گے وہ کہے گا میں نیکی نہیں دوں گا، مجھے خود اپنی فکر لگے ہوئی ہے۔ ایک نیکی کے لیے نہ ماں ساتھ دیں گے قیامت کے میدان میں، نہ باپ ساتھ دیں گے قیامت کے میدان میں، لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں جو ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے وہ مدینے کے تاجدار ہے۔ قیامت کا دن ہوگا کہ ان کا امتی ایک نیکی کے لیے تڑپے گا، ہر کوئی کہے گا نفسی نفسی، ہمیں تو اپنی پڑی ہے ہم تجھے نیکی کہاں دے، لیکن وہاں اس نفسی نفسی کے میدان میں ایک کان میں ایک آواز سمجھ میں سنی آئے گی، وہ آواز ہوگی انا لہا، آؤ میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں بخشواؤں گا، اور وہ آواز محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ کی ہوگی۔ تو فطرت سے زیادہ محبت اگر فطری طور پر بھی دیکھا جائے حضور محبت کے قابل ہے، عقلی طور پر بھی دیکھا جائے حضور محبت کے قابل ہے، بولو یا سبحان اللہ۔ اور محبت ہے کیا؟ تو لہٰذا اگر ایک بندہ ایمان ہے کیا؟ ایمان نام ہے حضور کی محبت کا، حضور کی محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ سے تو محبت کرے، فرشتوں سے محبت کرے، لیکن نبی کو اپنی طرح سمجھے، یقین جانیے کہ نبی خود ایک ذریعہ ہے۔ آج کل ہو رہا ہے ایسا، آج کل ہو رہا ہے ٹھیک ہے نبی ہے بھائی محبت کرتے لیکن چھوڑو نبی کو چلے گئے۔ جیسا کہ ایک مجھے ایک بات بتائیے، ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک آدمی آئے آپ کے پاس، سیٹھ کے پاس، سیٹھ صاحب میری بیٹی کی شادی ہے آپ مجھے کچھ مدد کر دیجیے۔ سیٹھ صاحب مالدار انہوں نے مدد کر دی، وہ گیا اور کہنے لگا یا اللہ سیٹھ صاحب کو خوش رکھو، اچھا رکھو، ان کی اولاد کو چلو دعا دے گا، ٹھیک ہے عقلی طور پر بتا۔ لیکن ایک بندہ سیٹھ کے پاس گیا، سیٹھ نے مدد کر دی، مدد کرنے کے بعد جو ہے اب وہ پیسے لے کر نکل گیا اور خوش ہے۔ لوگوں نے کہا کس نے مدد کی؟ فلاں سیٹھ نے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یا اللہ، مدد ہو گئی، پیسے مل گئے، بچے کی شادی کا ذریعہ نکل گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کا شکر ادا کرا، اچھی بات ہے، لیکن جس نے مدد کی ہے نا، جس کے ذریعے سے اللہ نے مدد کی ہے نا، جس کے ذریعے سے دی ان کا بھی شکر ادا کر۔ سیٹھ کیا ہے؟ میں سیٹھ کو نہیں مانتا۔ آپ کہیں گے یار بڑا بدبخت آدمی ہے، یعنی سیٹھ سے پیسے لے کر سیٹھ کو نہیں مانتا۔ اور ایک بندہ وہ ہے، سمجھے بات کو، ایک بندہ وہ ہے جو سیٹھ سے مدد لے کر سیٹھ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی بھی تعریف کر رہا ہے، سیٹھ اللہ کا بھی شکر ادا، سیٹھ کا بھی شکر ادا کر رہا ہے۔ اور ایک بندہ پیسے تو لیا سیٹھ سے لیکن تعریف شکر اللہ کا کرانا، چھوڑو ان سے سیٹھ سے کیا، چھوڑو اللہ کی تعریف۔ لیکن بتائے عقل، آپ کہیں گے یہ بڑا بدبخت آدمی ہے، یہی حال آج کے وہابیوں کا ہو گیا۔ نماز ملی حضور کے ذریعے، روزہ ملا حضور کے ذریعے، زکوٰۃ ملی حضور کے ذریعے، ہر اچھے اخلاق و اعمال ملے ہی حضور کے ذریعے۔ جب ان سے حضور کہا جب چھوڑو حضور کو، جو بھی اللہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کہتا چھوڑ، جو میرے مصطفیٰ کے بغیر میرے پاس آتا ہے میں اس کی نہ عبادتوں کو قبول فرماتا ہوں نہ اس کے ایمان کو قبول فرماتا ہوں۔ آپ دیکھیں نا، ہر کوئی کہتا ہے میرا رب ہے نا، ہر کوئی کہتا ہے یہ میرا رب ہے، میرا رب ہے، لیکن رب خود کہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جو سورہ والضحیٰ میں لگا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سارے انسان کہتے ہیں ہمارا رب، ہمارا رب، اللہ خود کہتا ہے مصطفیٰ میں تیرا رب ہوں،
مولانا محبت سے سبحان اللہ. وَلَا سَوْفَ يُعْطِكَ رَبُّكَ, آیت کو ذہن میں رکھیں, ربک, محبوب تیرے رب ہونے کی قسم. بولو یا سبحان اللہ. تو یہ محبت کیونکہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے. آپ دیکھیں بنائی جنت اللہ نے اور دی مصطفیٰ کے ہاتھ میں. بولو نا سبحان اللہ. بنائے قرآن کلام اللہ کا, اترا مصطفیٰ کا. آپ کو کتنی چیزیں بتاؤ, میں سمجھانا چاہتا توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی. مجھے بتائیے صرف اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھے مسلمان ہو گیا؟ نہیں ہو سکتے. آپ 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, 1 کروڑ مرتبہ کرتے رہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ ہے ایک ہے. لیکن اب 1 کروڑ مرتبہ خالی کرتے رہے, میں خالی لا الہ پر ایمان لاتا ہوں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. آپ مسلمان نہیں ہے, لیکن ایک بار خالی محمد رسول اللہ کہہ دے, محمد رسول اللہ کہہ دے, اللہ کے بعد ہم رسول پر بھی ایمان لا ہے, آپ فوراً مسلمان ہو جائیں, فوراً آپ مکمل ایمان. کیوں؟ کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے, لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے. نہیں سمجھے؟ کورٹ میں اگر کوئی آ کر جج کے سامنے دعویٰ کرے, صرف دعویٰ کرنے میں بات نہیں چلے گی, دعوے دار کو دلیل پیش کرنا پڑتا ہے, ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے نا. اگر آپ جج کے سامنے لگا یہ میری جگہ ہے, یہ میری جگہ ہے, آپ کے بولنے پر کچھ نہیں ہوگا. آپ کہے گا ٹھیک ہے بھائی یہ تیری جگہ ہے, ثبوت کیا ہے؟ ثبوت لا. دعویٰ تو کر رہا ہے کہ میرا گھر ہے, یہ میرے فلاٹ ہے, یہ میری جگہ ہے, ثبوت کیا ہے؟ تو آپ پیپر پیش کرو, آپ جو بھی اس کے ڈاکومنٹس ہیں پیش کرو, ثبوت پر بات ہوتی ہے. اب میں یہ مثال دیا ہوں سمجھے, لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے. کس بات کا دعویٰ؟ جو اس دنیا میں لوگ 1 کروڑ خدا کو مانتے ہے نا. کوئی خدا پہاڑوں کو مان رہا ہے, کوئی پتھروں کو مان رہا ہے, کوئی چاند کو مان رہا ہے, کوئی سورج کو مان رہا ہے, کوئی تاروں کو مان رہا ہے, کوئی سمندر کو مان رہا ہے, کوئی پانی کو مان رہا ہے, کوئی آگ کو مان رہا ہے. کروڑوں خدا کو مانے ہوئے ہیں, اور ان کروڑوں خدا کو ماننے میں اگر ایک خدا یہ کہ میں ایک ہوں, یہ دعویٰ ہو گیا. لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہو گیا. تو آپ کہیں گے بھائی کروڑوں خدا کو ماننے والے کہیں گے یہ دعوے کا ثبوت کیا ہے, یہ دعوے کی دلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے. تو اللہ فرمائے گا محمد رسول اللہ یہ میری دلیل ہے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. حضور نے لا الہ الا اللہ کہا, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کہا. تو لا الہ الا اللہ کی دلیل حضور ہے. اس لیے صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے مسلمان نہیں, جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہا جائے گا. میں ایمان کو سمجھے آپ. آج ہم سنی علماء کو کیوں کہتے ہیں وہابیوں سے دور رہو, بدعقیدوں سے دور رہو, شیعوں سے دور رہو. آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ پر عیب لگاتے ہیں. مجھے بتائیے جو دعوے دار ہوتا ہے نا کسی چیز کا, اگر وہ ثبوت پیش کرے تو ثبوت بھی مضبوط پیش کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر جتنا ثبوت مضبوطی سے پیش کرے اتنا کورٹ میں اس کی بات مان لی جائے گی. ثبوت پر دار و مدار ہوتا ہے, پروف پر دار و مدار ہوتا ہے. اور سامنے والا اگر اس ثبوت ہی میں کمزوری نکال لے, بولے اس میں یہ نہیں ہے, 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 تو غصہ دعوے دار کو آتا ہے, ثبوت کا کچھ نہیں بگڑتا. اللہ عقل دے تو سمجھے مولی محبت سے سبحان اللہ. غصہ دعوے دار کو آتا ہے, ثبوت میں عیب نکالنا دعوے دار میں عیب نکالنے کے برابر ہے. ثبوت میں عیب نکالنا جو دعویٰ کر رہا ہے اس میں عیب نکالنے کے برابر ہے. اب مجھے بتائے دعویٰ لا الہ الا اللہ ہے, اس کا ثبوت محمد رسول اللہ ہے. اگر کوئی حضور کے بارے میں کہ وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے, وہ تو ہمارے عام آدمی تھے, وہ یہ تھے, وہ یہ تھے, ارے تو نکال رہا ہے حضور میں عیب اور حضور میں نہیں. جس کو ثبوت بنا کر بیٹھا ہے رب میں عیب نکال رہا ہے. اور یقین جان جس طرح اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو بھی ہر عیب سے پاک بنا کر بھیجا ہے. کسی چیز میں بھی حضور کے اندر عیب نہیں نکال سکتا, عقلی طور پر نہیں نکال سکتا, مزاجی طور پر نہیں نکال سکتا, خاندانی طور پر نہیں. حضور کا خاندان ایسا, اس زمین پر حضور کے خاندان کی طرح کسی اور کا خاندان نہیں. حضور کے اخلاق ایسے, اس زمین پر حضور کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق نہیں.
حضور کے مزاج ایسا اس زمین پر حضور کی مزاج کے جیسا کسی کا مزاج نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ دلیل بن کر آ رہے ہیں اللہ کی. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ دلیل بن کر آ رہے ہیں اللہ کی. آپ کہیں گے مولانا جذبے میں تو بہت تقریر کر دیا آپ نے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور اللہ کی دلیل ہے. میں کہا یہی کہہ رہا ہوں, یہی کہہ رہا ہوں. بولے ہم کیسے مانے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ تو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن کوئی قرآن کی آیت بھی ہے جو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے بھی کہا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ میری دلیل ہے؟ میں نے کہا. بولے کہاں پر؟ میں نے کہا دیکھیں سورہ مائدہ اللہ فرمایا قد جاءکم من اللہ برہان. بولے سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے اللہ کی جانب سے روشن دلیل ہم نے بھیجا, روشن دلیل ہم نے بھیجا. اب اٹھا کر دیکھیں ساری تفسیر برہان کا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی جانب سے روشن دلیل آئی ہے, ثبوت آئی ہے. تو سارے مفسرین کہتے ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے برہان یعنی دلیل آیا ہے, یہ دلیل سے مراد محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے, حضور کی ذات مبارکہ ہے. اس لیے ایمان اس وقت تک صحیح معنوں پر ایمان نہیں ہوتا جب بندہ صرف اللہ کو تو مانتا ہے. جو وہاں بھی کہتا ہے ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں, رسول تو ہماری طرح تھے. تیرا ایمان مکمل ہوا کہاں؟ ابھی ہوا کہاں؟ مجھے بتا کہ رب نے بنایا, رب خود فرماتا پیارے اگر کوئی بندہ کرے گناہ کرے اور گناہ کر کر کیا کرے مسجد میں آئے, اللہ فرماتا نہ اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کرے. سورہ ال عمران اٹھا کر دیکھیں آپ تیسرے پارے میں. میں نے کہا یہ آیتوں کا معنی کیا لکھا ہے؟ میں یہاں حضور کے خدا نہیں کہہ رہا ہوں. ہم تو کہتے ہیں حضور نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے, نہ وہ ہماری طرح ہے. نہیں تو ہم کہہ رہے ہیں نہ ہمارے نبی خدا ہے, نہ خدا کے بیٹے, نہ ہماری طرح ہے. وہ اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہے. لیکن آپ دیکھیں اگر بندہ گناہ کر رہا ہے, غلطی کر رہا ہے, اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, تو اللہ کہتا ہے قرآن میں وہ مسجد نہ آئے, جاؤں کا وہ تیرے در پہ آئے, جاؤں تیرے پاس آئے اور تیرے پاس آ کر تجھ کو وسیلہ بنا کر مجھ سے دعا کرے, تجھ کو وسیلہ مان کر دعا کرے. اللہ فرماتا واللہ غفور رحیم, پھر میں اس کو بخشنے والا معاف کرنے والا پاؤں گا. یعنی اللہ کہتا پھر میں اس کو بخش دوں گا, میں معاف کر دوں گا. میں نے کہا ذریعے بنائے اللہ نے. سنیں بنائے کس نے؟ بنائے اللہ نے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں بارش اللہ برساتا ہے, ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے. پیاس اللہ مٹاتا ہے, ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے. بھوک اللہ مٹاتا ہے, ذریعہ روٹی کو بنا دیتا ہے. مدد حقیقی طور میں اللہ ہی کرتا ہے, ذریعہ حضور کو بنا دیا ہے, ذریعہ غوث اعظم کو بنا دیا ہے, ذریعہ غریب نواز کو بنا دیا ہے, ذریعہ اولیاء اکرام کو بنا دیا ہے. تو اگر ایمان کو عقائد کو سنبھالنا ہے, پہلے عقیدہ صحیح ہے تو اسی کی عبادت اللہ قبول فرماتا ہے. اگر عقیدہ ہی بگاڑ ہے, وہابیوں سے اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا وہابی سے دور ہے کیوں, وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں, وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی تو روزہ رکھتے ہیں, وہ بھی تو زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ بھی حج بھی کرتے ہیں, سب کام کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا دیکھو پہلے ہوتا ہے اعمال نہیں ایمان. قرآن پہلے ایمان کا ذکر آیا ہے, اب ایمان والے کی عبادتوں کو قبول فرمایا جائے گا. اس کی عبادت کو مت دیکھو, یہ دیکھو کہ وہ عاشق رسول ہے یا نہیں ہے, غدار رسول. دیکھیں حضور نے نہیں فرمایا تھا, حضرت عمر کا میں نے ابھی حدیث سنائی, عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو. تو وہابی بھی کہتے ہیں نا ہم بھی حضور سے محبت کرتے ہیں. تو حضور کی محبت کی پہچان کیا ہے؟ حضور کی محبت کی پہچان کیا ہے؟ تو وہابی کہتے دیکھو ہم بھی تو عاشق ہیں. بولے کیسے؟ چہرے پہ داڑھی ہے, سر پہ امامہ ہے, نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا اچھا اب سن اس کا جواب سنیے آپ. میں نے کہا حضرت عمر سے حضور نے پوچھا تھا نا, حضور عمر تم مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ پیار کرتا ہوں تبھی تو داڑھی رکھا. کیا عمر کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی؟ امامہ نہیں تھا, نمازی نہیں تھے عمر, جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا. سرکار نے کیا فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. وہ عمر سے حضور پوچھے مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے. اس عمر نے یہ نہیں کہا کہ حضور میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, داڑھی بھی رکھ رہا ہوں, سنتوں پہ چل رہا ہوں, یہ پیار کی پہچان نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نہیں, حضور نے یہ نہیں, حضرت عمر نے یہ نہیں کہا. عمر نے جواب کچھ اور دیا. پتا کیا چلا حضور کا سوال یہی بتا رہا ہے کہ یہ جو مجھ سے پیار کرنے کا دعویٰ کرنے والے خالی میری تعلیم کو لیے ساتھ ساتھ مجھے بھی لیا. تو ہم اہل سنت و جماعت حضور کی تعلیم کو بھی لیتے ہیں اور حضور کو بھی لیتے ہیں.
یعنی تعلیم سے بھی پیار کرتے ہو اور جس کے ذریعے سے تعلیم ملی اس سے بھی پیار کرتے ہیں، کیونکہ وہ ذریعہ کہ دیکھیں آپ کبھی آپ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر دیکھیں، آپ یہ کلمے کو آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو دیکھیں محمد رسول اللہ ہے نا، تو پہلے آپ اس ترتیب پہ غور کریں، محمد پہلا نام ہے محمد، اس کے بعد رسول، اس کے بعد ہے اللہ۔ مطلب کیا ہے؟ اے ایمان والوں پہلے محمد کی ذات میں فنا ہو جا۔ اللہ سبحان اللہ۔ 40 سال کی عمر تک حضور نے کلمہ اس لیے لوگوں نے بتایا، حضور نے 40 سال تک مکے والوں کو اپنے سامنے اپنی مزاج کو رکھا، اپنے اخلاق کو رکھا، اور 40 سال کی عمر تک حضور نے پوچھا تھا مکے والوں سے، تم نے میرا بچپن دیکھا، جوانی دیکھی، یہاں تک 40 سال کی عمر دیکھی، تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ سب نے کہا سارے مکے میں اگر کوئی سب سے زیادہ سچا ہے تو وہ تم ہو، سب سے زیادہ امین ہو تو تم ہو، صادق تم ہو، امین تم ہو، سچے تم ہو، اچھا اخلاق کے تم ہو۔ تو سب سے پہلے حضور نے اللہ کی توحید نہیں اپنی ذات کو منوایا ہے، ذات کو منوایا ہے۔ جب دیکھا تو اللہ نے کہا ہاں پہلے ذات سے محبت ہو گئی، بولو سبحان اللہ، پہلے محمد سے محبت ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد رسول، اب ان کے کہنے پر عمل کرو، وہ جب کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرو، رسول۔ اب جب ذات سے محبت ہو گئی پھر رسول ان کے کہنے پر بھی عمل کرے، اللہ کہتا پھر میں مل جاتا ہوں، اللہ کہتا پھر میں مل جاتا ہوں، میں تم سے راضی ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا یہی تو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایمان کی جان کا نام محبت رسول ہے۔ صرف داڑھی بھی محبت کی پہچان ہے، سر پر امامہ بھی یہ محبت کی پہچان ہے، اب بندہ نماز پڑھ رہا یہ بھی محبت کی پہچان ہے، لیکن محبت ہو اور حضور کو اپنی طرح سمجھے، محبت ہو اور حضور کو مردہ سمجھے، محبت ہو حضور کے بارے میں یہ کہے کہ شیطان کے پاس علم زیادہ ہے، نبی کے پاس کم تھا، تو یہ محبت نہیں، یہ جھوٹے دعویٰ دار ہے۔ اور جو محبت حضور سے کرتا ہے ان کے تعلیمات سے بھی کرتا ہے، وہ تو یہی کہتا ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی نہیں ہے۔ پہلے اپنے ایمان کو سنوارے، اپنے عقیدے کو سنوارے، کیونکہ آج وہابیوں بدعقیدوں سے جھگڑا فاتحہ درود کا نہیں ہے۔ وقت ختم ہو گیا، میں آپ کو بتاتا، فاتحہ درود کا جھگڑا کبھی نہ رہا ہے۔ غور سے سنیں، سنیوں میں وہابیوں میں فاتحہ کا جھگڑا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگ آئے آ کے ہم سے کہ مولانا ہم بچی کو دے رہے ہیں، میں نے کہا بچے والے کون ہیں بھائی؟ تو بولے بچے والے کچھ نہیں، خالی جو ہے فاتحہ نہیں دلاتے، یہ لوگ فاتحہ نہیں دلاتے۔ وہ بڑے وہابی ہیں اور بڑے سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں، فاتحہ نہیں دلاتے۔ میں نے کہا بھائی فاتحہ بغیر فاتحہ والوں کو آپ جو ہے شادی نہیں، بیٹی کو نہیں دے سکتے۔ بولے کیا ہوتا؟ وہ لوگ فاتحہ نہیں دلاتے، ہم فاتحہ دلاتے، فرق اتنا ہے، کیا ہوتا؟ اتنا آسان سمجھے ایمان کو، ایمان جیسی دولت۔ اب میں پہلے اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں حدیث سے، جو صحیح مسلم، امام مسلم نے باب الفتن میں یہ حدیث پاک لائی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن کیا کیا فتنے آئیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ بد مذہب آئیں گے، وہ کلمہ تو پڑھیں گے، نماز تو پڑھیں گے، لیکن اسلام سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا۔ اور آگے حضور نے فرمایا جب ایسے لوگ تمہیں نظر آئے نہ تم ان کو اپنے گھر سے بیٹی دو۔ الفاظ سنیے حدیث سے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، حضور نے خود فرمایا نہ تو اپنے گھر سے ان کو بیٹی دو نہ ان کے گھر سے بیٹی کو لاؤ۔ میں نے کہا یہ حدیث پاک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اب آپ صرف میں اس لیے کہتا ہوں وہابی اور سنی میں فاتحہ درود کا جھگڑا نہیں ہے، ان کے عقیدے خراب ہیں، ان کے عقیدے، ان کا وہ نماز صبح میں سب برابر ہے لیکن ان کے عقیدے خراب ہیں۔ کیا خراب ہے؟ عقیدے، کیونکہ اللہ، وہابیوں کا عقیدہ کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہابیوں کا عقیدہ کہ نبی مردہ ہے۔ جب ہمیں ہمارے ذہن میں بات بٹھا دی جائے کہ ہم نبی مردہ ہے تو مردہ ہے تو ہم مدد نہیں مانگ سکتے، جب مدد نہیں مانگتے تو ہمارا کوئی مددگار ہی نہیں۔ لہٰذا انگریزوں نے یہ کہا تھا ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دو، انگریزوں کے خریدے ہوئے مولویوں کو کہا کہ ان کے ذہنوں میں بٹھا دو کہ خبر والے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی بات وہابی کہتے ہیں، خبر والے کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ ذہنوں میں بٹھا دو مردے مر چکے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، یہ ذہنوں میں بٹھا دیا گیا، ورنہ یہ اسلام نہیں تھا جو وہابی ایسے کہہ رہے۔ اسلام تو وہ ہے جو غریب نواز نے ہمیں دیا، بندہ نواز نے ہمیں دیا ہے، تو یہ ذہنوں میں بٹھا دیا گیا۔ تو جیسے ہی ہم بزرگوں کے آستانوں سے ہٹے
آج ہم غلام بن کر رہے، ورنہ ہماری زندگی تو بادشاہوں کی طرح تھی، بادشاہوں کی طرح تھی۔ مجھے ایک بات بتائیں، مردے سنتے نہیں دیکھتے نہیں جو وہابی ہمارے ذہن میں بٹھاتے ہیں، یہ عقیدہ شروع سے مسلمانوں کا نہیں تھا، شروع سے مسلمانوں کا نہیں تھا۔ آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، یاسین آپ پڑھ کر دیکھیں، یاسین شریف میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کافر کہتے تھے کوئی بندہ مرنے کے بعد، سرکار کہتے تھے نا لوگوں کو کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ، اللہ پر مجھ پر ایمان لاؤ، میری بات مانو، اس کے بعد مرنے کے بعد اس کا اجر ملے گا۔ حضور یہ کہتے تھے کافروں، اس کو کہتے تھے کافروں کہتے مرنے کے بعد اس کا اجر ملے گا، قبر میں ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ وہ کہتے تھے کوئی بندہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہو سکتا ہے، ہم نہیں مانتے۔ کہا کس نے تھا یہ؟ مکے کے کافر اور مشرکوں کیا کرتے ہیں، کیا کہتے تھے؟ مرنے کے بعد کون زندہ ہو سکتا ہے، اس کو حساب کتاب ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ہم نہیں مانتے۔ یہ کہہ تو کافر تھے کہ مردہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آج یہی عقیدہ وہاں بھی ہمارے اندر بٹھا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ عقیدہ کس کا تھا؟ مسلمانوں کا نہیں، اسلام کا تو عقیدہ یہ تھا، سرکار نے یہی عقیدہ دیا کہ بندہ جو اچھے کام کرتا ہے اس کا اجر قبر میں بھی پاتا ہے اور آخرت میں بھی پاتا ہے۔ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی عقیدہ تھا نا اسلام کا کہ بندہ جو اچھے کام کرتا ہے اس کا اجر قبر میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ یہ عقیدہ تھا ہی نہیں کہ مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ میں نے کہا یہ باتیں تم نکال رہے ہو، لہذا ان کے عقیدے خراب ہے، اعمال کو مت دیکھو، ورنہ شیطان بھی بڑا عبادت گزار تھا۔ بعض لوگ کہتے وہ نمازیں پڑھتے، وہابیہ قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے، بہت حدیثیں یاد ہے۔ میں نے کہا ان کے استاد، ان کا ابا جس کو ابلیس کہتے ہیں نا، وہ بھی آپ جانتے ہیں ابلیس کے بارے میں آتا 6 کروڑ برس عبادت کرا۔ کتنے برس؟ اللہ کی عبادت کتنے؟ 6 کروڑ۔ ہماری تو عمریں 50 60 60 70 سال ہے نا، یہ 6 کروڑ برس اللہ کی عبادت کرا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو زمین سے آسمانوں پر بلا لیا۔ دیکھیں بلندی کتنی ملی اس کو، زمین پر رہ کر عبادت کر۔ علماء کہتے ہیں اگر شیطان کے سجدوں کو زمین پر ماپا جائے تو زمین چھوٹی پڑ جائے گی۔ اب اس کی عبادت کو دیکھ کر اللہ نے کیا کیا، چلو اوپر آ گیا، فرشتوں کے پاس بلایا، اور علم بھی اتنا کہا جب تو فرشتوں کو پڑھا، توحید کے بارے میں سمجھا، توحید کے بارے میں سمجھا، سب کچھ سمجھا۔ اب وہ فرشتوں کو سمجھاتا توحید کیا ہے، اللہ کیا ہے سمجھاتا، ٹھیک ہے، یعنی فرشتوں کا استاد بنایا۔ لیکن اللہ نے جب اپنے خلیفہ آدم کو بنایا علیہ السلام، اور فرمایا آدم علیہ السلام کو بنا کر ان کے اندر مصطفیٰ کے نور کو رکھا، اور سارے فرشتوں کو کہا میرا حکم مانو، سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، تو سب سجدہ کرے۔ ابلیس اکڑ گیا، اور ابلیس کیا بولا، یا اللہ تجھے کتنے بولے سجدے کرتا ہوں کر دو، آدم کو نہیں کرتا ہوں۔ دیکھیں اکڑ اسی، تیرے کو کرتا ہوں لیکن آدم کو نہیں کروں گا۔ یہ اکڑ ہے نا، ہم تو توحید والے، یہی وہابیوں کے اندر دیکھو اکڑ یہی ہے، ہم تو صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی یقیناً سجدہ ہم بھی اللہ کے سامنے ہی کرتے ہیں، ولیوں کے آستانوں پر سجدہ کرنا، سجدے کی حالت میں جانا یہ حرام ہم بھی کرتے ہیں، لیکن سجدہ اور ہے، تعظیم اور ہے، سجدہ اور ہے، عزت اور ہے۔ وہی اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے مصطفیٰ کی خوب عزت کیا کرو۔ خیر میں بولے شیطان بولا نہیں اللہ تجھے سجدہ کروں گا، آدم کو نہیں کروں گا۔ میں نے اس کو دیکھو اب توحید کا غبار کتنا چڑھ گیا، توحید کا نشہ اتنا چڑھ گیا، جو رب کہہ رہا پیدا کرنے والا اس کو ان کی بات کو نہیں مان رہا کہ تجھے سجدہ کروں گا۔ کہ مجھے بتائیے ابلیس کے پاس عبادت تھی، سب تھا، لیکن نبی سے پیار نہیں تھا، نبی سے پیار نہیں تھا، اللہ نے اس کو مردود کہہ کر نکال دیا۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص چاہے کتنے کروڑ بس ہزاروں برس عبادت کرتے رہے لیکن حضور سے محبت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی بارگاہ میں قبولیت نہیں ہے، نہ اس کی عبادت اس کے منہ پر مار دیا جائے گی۔ ہاں اللہ اسی کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے جس کے دل میں محمد رسول اللہ کی عشق اور محبت قائم رہتی ہے۔ تو حضور کی محبت ایمان کی جان ہے۔ اب یوں سمجھے بات ختم کر رہا ہوں، جسم اور روح نکل گئی تو جسم مردہ ہے نا، اسی طرح مثال ہے کہ ایمان ایک جسم ہے، ایمان ایک جسم ہے اور اس کے اندر روح عشق رسول ہے۔ اگر یہاں پر عقیدے کو سنوارے اپنے عقائد، کیونکہ میرا ٹاپک ہے اصلاح عقائد و عمل، تو میں پہلے عقائد کی بات کر رہا ہوں۔ وہابیوں سے ہمارا جھگڑا فاتحہ درود پر نہیں ہے،
ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں نبی کو مردہ کہا، اللہ کو جھوٹ بولتا سہا، اس طرح کے لفظ لکھے، شیطان کے پاس علم زیادہ، نبی کے پاس زیادہ کم ہے، ایسے الفاظ لوگوں نے کتابوں میں لکھ رہے ہیں، تقریروں میں کرتے ہیں، اور آج بھی شرک شرک کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ اختلافات ہے سنی اور وہابی کا، فاتحہ درود کا نہیں ہے۔ فاتحہ ہے کیا کھانا؟ جس کھانے پر قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کو شیطان نہیں کھاتا۔ بغیر بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں؟ بسم اللہ قرآن ہی ہے نا، سامنے رکھ کر بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ آج کل سامنے رکھ کے، ارے تو غیروں کا طریقہ ہے سامنے رکھ کر فاتحہ دینا۔ میں نے کہا سامنے دسترخوان پہ کھانا ہے، پڑھنا کیا تم؟ قرآن ہے نا، بسم اللہ جن پڑھا نا، یہ غیروں کا طریقہ بول کے نکال کے پھینک دیتا۔ انہوں کرتے تھے، ہم نہیں کرنا۔ انہوں کھاتے منہ سے، تو کہاں سے کھاتا؟ بھی دیکھتے آنکھوں سے، پھر تو کہاں سے دیکھتا؟ تو خیر، تو لہٰذا فاتحہ درود پہ جگہ نہیں تھا، لہٰذا ان کے عقیدے خراب ہے۔ میرے ذہن میں وقت ختم ہو گیا، میں بتاتا قرآن کی کئی آیتیں سورہ منافقوں نے 28 پارہ پڑھ کر دیکھے۔ منافق نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے۔ اللہ کہتا ہے محبوب میں گواہی دیتا ہوں یہ مسلمان نہیں، میں گواہی دیتا ہوں یہ مسلمان نہیں۔ کیوں؟ یہ تجھ سے پیار ہی نہ کرتے، تو یہ عزت ہی نہیں کرتے، تیرا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ہے وہابی اور سنی کا فرق۔ تو لہٰذا پہلے اپنے عقائد کو سنوارے، ایمان کو مضبوط رکھے، اللہ پر، رسول پر، تمام نبیوں پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، تقدیر پر، اور ایسا یقین رکھے جیسا 100% ہو۔ زمین اور آسمان ادھر کی طرف جائے، ہمارے ایمان میں کوئی کمی، اور اسی پر اللہ قرآن میں فرماتا غم نہ کرو، سستی نہ کرو، تم ہی کامیاب ہوگے۔ حالات کو دیکھ کر اللہ کیا بنا؟ قرآن قیامت تک کے لیے ہے نا۔ اللہ فرماتا غم نہ کرو، سستی بھی نہ کرو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اگر ایمان رکھتے ہو تو ایمان کو مضبوطی سے رکھو، ہر حالات میں آپ کامیاب ہوگے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ انشاءاللہ اعمال کیسے سدھارنا ہے آج کے دور میں، اور کیا کیا ہمارے اندر غلطیاں، ہمارے معاشرے اسلامی تاریخ میں کیا کیا رسم و رواج دھیرے داخل ہو گئے، اللہ نے زندگی رکھا تو آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ منگل کے دن جو شب بارات ہے، آپ ضرور تشریف لائے۔ شب بارات کو شب توبہ بھی کہا جاتا ہے، توبہ والی رات، ٹھیک ہے؟ تو آنے والی رات شب توبہ کی رات ہے، شب بارات کی رات ہے، جس میں بندوں کے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ تو یہ ان رات کو توبہ کے بارے میں سیکھیں گے، اور بھی باتیں انشاءاللہ آنے والے منگل کو اسی مسجد میں رات میں 9:30 بجے نماز ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ جلد سے جلد بیان شروع جاؤں گا، ضرور تشریف لائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بوڑھے بچے نوجوان جتنی دیر سے یہاں بیٹھے ملائکے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ یا اللہ ان کو سچا عاشق رسول بنا، اور قیامت تک ان کی نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقہ تو پہلے ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب